السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے تم ایسی شرارت مت کرنا۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ چودھری۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ راجہ بھیا کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات، مگن میں ناچوں گی، مگن میں ناچوں گی۔ یہ گرم پانی والا والو کس نے بند کیا ہے؟ امی امی، اوئی اللہ، ارے کوئی ہے؟ ارے او مہوش، بندریا کہیں کی، بند کرو یہ ناچ گانے، اللہ خدایا اف۔ مہوش بھی نہایت انہماک اور محنت سے پورے سرسال کے ساتھ جذب کے عالم میں گا رہی تھی جب باتھ روم سے نیرج کی چیخو پکار نے ان کا ننھا سا دل سے مار ڈالا۔ ہونے لگا ہے مجھے نمونیا۔ ارے او میری ماں، پیاری ماں، کہاں ہو تم؟ کیا بچوں کی طرح شور کر رہی ہو؟ امی کچن سے نکلتے ہوئے نیرج کے شور شرابے کے جواب میں ڈپٹ کر کوفت کے عالم میں بولی تھی، کس نے بند کیا ہے والو؟ سیرش کا کمرے میں بیٹھ کر ٹیسٹ کی تیاری کرنے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ جھنجھلا کر ادھر آتے ہوئے مہوش سے استفسار کرنے لگی، ہائے اے اللہ، کوئی نیک روح بھیج یہاں جو آ کر مجھ دکھیاری غم کی ماری بیچاری مصیبت زدہ دوشیزہ پر ترس کھاتے ہوئے موٹر چلا دے۔ باتھ روم سے نہایت دردناک اور پرسوز انداز میں نیرج کی آوازاری سنائی دے رہی تھی، موٹر تو ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں بند کی ہے، والو بھی کھلا ہے، ذرا صبر کرو نا، گرم پانی آتے آتے ہی آئے گا۔ سیرش چیک کرنے کے بعد باتھ روم کے باہر سے اس کی تشریح کرانے لگی، نمونیا تو خیر ہوگا ہی ہوگا امی، آپ احتیاطاً بخار اور فلو کے تدارک کے انتظامات بھی کر رکھیے گا، کہیں عین وقت پر مصیبت نہ پڑے۔ باتھ روم سے اطلاع نشر ہو رہی تھی، فکر نہ کریں، آپ کہیں تو لٹھا بھیجنے والے درزی اور گرکن سے بھی بات پکی کر آتا ہوں۔ جمال نے لاؤنج سے ہانک لگائی تھی، نہایت سنجیدگی کے عالم میں۔ جواب میں باتھ روم سے جملوں کے نہ ختم ہونے والے اسکرٹ میزائل برسنے لگے، اس بھرے جہاں میں کسی کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، جس کو دیکھو وہ دھار کھائے بیٹھا ہے۔ اماں بابا ہیں تو انہوں نے 3 سال پہلے میڈیکل کالج میں پھانسی کے لیے بھیج دیا، میری گردن فٹ کر کے۔ بہنیں اللہ نے 2 دیں تو نہایت بے ادب اور خدمت گزاری اور اطاعت پسندی کے جذبات سے آری۔ بھائی دیا تو اعلیٰ درجے کا بے درد، بے حس اور بے وقوف۔ کزنز ہیں تو وہ خلوص و مروت کے لطیف احساسات سے محروم۔ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ واقعی جمال نے اعلیٰ درجے کی ہم خیالی ظاہر کرتے ہوئے بڑے تفہیمی انداز میں سر ہلا کر سیرش کو دیکھا تھا، لہٰذا میری پیاری آپی ثابت ہو گیا ہے، یہ جہاں نہیں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ کیوں طوفان نو برپا کرنے کا ارادہ ہے؟ جاؤ شرافت سے اسد بھائی سے نوٹس لے آؤ، وہ جو نیرج نے کہے تھے کل تمہیں لانے کو، ابھی باہر نکل کر یاد آتے ہی اس نے آفت ڈھا دینی ہے۔ سیرش نے کچھ بگڑ کر خفگی سے جمال کو ٹوکتے ہوئے ساتھ ہی کام بھی یاد دلا دیا تھا، اس لڑکی کا دماغ تو ازل سے خراب ہے، بھلا اتنی گرمی میں گرم پانی سے شاور لینے کی کیا تک بنتی ہے؟ امی بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ کچن کی سمت چلی گئی تھیں معاملہ ٹھنڈا پڑتے ہی۔ تم لے آؤ نوٹس اس کے، جاتے جاتے جمال کو یاد دہانی کرا گئی تھیں کہ اپنی لاڈلی کے مزاج سے آشنا تھیں، زمین آسمان ایک کر دینے تھے اس نے۔ اتنی گرمی میں جاؤں گا؟ ابھی تو صرف 4 بجے ہیں، جمال وسورا تھا، ابھی تو گھڑی پر 4 ہی بجے ہیں، نوٹس نہیں لائے تو وہ سارے گھر والوں کے اعصاب پر 9 بجا دے گی۔ سیرش 1 سال چھوٹی ضرور تھی نیرج سے، لیکن اس کے پل پل بدلتے دھوپ چھاؤں مزاج کی الف بے سے ازل سے واقف رہی تھی، اور پھر ہوا بھی یہی۔ خدا خدا کر کے بات لے کر گیلے بال جھٹکتے ہوئے لاؤنج میں آئی تو جمال پر نظر پڑتے ہی نوٹس کی یاد تازہ ہو گئی۔ تم لے آئے نوٹس پھر کہ نہیں؟ کہاں سے آپی؟ جواب میں جمال نے معصومیت کا بلا جواز ڈرامہ رچانا چاہا، ارے میرے سسرال سے، اور کہاں سے؟ وہ دھاڑی تھی، آہستہ بولا کرو لڑکی، سائلنسر فٹ ہے گلے میں کیا؟ امی نے کچن سے ہی لتاڑتے ہوئے اسے نصیحت کرنے کی بے سود کوشش کی تھی۔ اسد بھائی آپ السلام علیکم۔ مہوش کے خیر مقدمی انداز پر سب چونک کر داخلی دروازے کی سمت متوجہ ہوئے تھے۔ لیں آپی، آپ کی سسرال خود ہی چلی آئی، تردد کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جمال تو اسد بھائی کی تشریف آوری سے اتنا خوش ہوا کہ بڑھ کر اپنی جگہ بٹھا دیا تھا، خوب موقع سے آئے اسد بھائی، ابھی آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ جمال مشقت سے بچ جانے پر ازحد خوش تھا، وہ میرے نوٹس، وہ کچھ خجل سی نروس سی ہو گئی تھی۔ جواب میں انہوں نے بلا توقف پوری فائل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ کلینک سے واپسی پر ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا دیتا چلوں، بڑے صباؤ سے کہتے ہوئے وہ جمال کے پاس بیٹھ کر اس سے اسٹڈیز کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ دیگر کزنز کی نسبت ان کے مزاج میں شروع سے ہی بڑی رسانیہ، ٹھہراؤ اور سنجیدگی رہی تھی، اس لیے سبھی ان کی محتاط طبیعت کے پیش نظر ذرا تہذیب و تمیز کے دائرے میں سمٹ جاتے تھے۔ حتیٰ کہ سزا کی جھگڑالو زبان دراز اور گرم مزاج نیرج بھی اپنی کترنی پر قابو رکھ لیا کرتی تھی،
या फिर शायद कुछ दोनों के दरमियान रिश्ते का तकाजा भी था। अरे नगमी भी आई हुई है। सैरिश ने असद की बहन को अपने 2 साला टिम्मी की उंगली पकड़े और 6 माह की पिंकी को शाने से लगाए हाँफते कांपते अपने मियाँ सुहेल से किसी बात पर उलझते अंदर आते देखकर झट पजीराई और मदद कैसे अंदाज में इससे पिंकी को लिया था। मेरा सोना बच्चा, पाला बच्चा आया है। नीरज ने झपट कर सैरिश के हाथ से पिंकी को ले लिया। बच्चों पर तो वो मरती थी बुरी तरह। अरे ध्यान से, ढंग से। अम्मी हूँ करती रह गई। इसने चटाचट पिंकी के ढेरों बोसे ले डाले। खासी मुश्किल नहीं हो जाएगी नीरज बहन, ये अपने डॉक्टर साहब तो फैमिली प्लानिंग के अच्छे खासे हिमायती हैं। सोहेल भाई ने शरीर नज़रों से पहले नीरज को और फिर असद को देखते हुए मुतबस्सम होकर कहा था। असद तो यूं हो गए जैसे सुना ही नहीं, और वो बेसाख्ता ही सुर्ख हो गई थी। सोहेल भाई आप भी बस। नगमी अच्छा करती है जो कस के रखती है आपको। खजालत मिटाने का वो नाराज़गी से इन्हें देखने लगी। अरे कहाँ रहते हैं मेरे कहने में, इन मर्दों का क्या भरोसा है। चिकनी मछली की तरह लम्हों में हाथ से फिसल जाते हैं। अच्छा बस बस, अब तू अपनी सीनियरिटी जताने के लिए बोरिंग लेक्चर ना सुनाने बैठ जाना। नगमी शुरू हुआ ही चाहती थी कि नीरज ने हाथ उठाकर गोया इसे खबरदार कर दिया। और बेटे घर में सब खैरियत है? अम्मी सोहेल भाई से हाल अहवाल दरियाफ्त कर रही थीं कि आखिर इनकी बेटी के नंदोई थे। जी खाला सब ठीक ठाक है, आपकी दुआ है, इन्होंने सादतमंदी से जवाब दिया। तौबा खाला, गर्मी है कि क़यामत है, इस बार तो लगता है आसमान का सारा कहर टूट पड़ा है। नगमी तौबा तौबा करती अम्मी के बेडरूम में एसी के आगे जा डटी थी। सैरिश वगैरह भी लड़कों को इधर बातें करता छोड़कर कमरे में आ गई। वो सैरिश, मेरे कपड़े किधर हैं ब्लू वाले? नीरज हस्बे साबिक होंग शक्ल बनाए वावेला करती आ रही थी। या वहशत तेरा, कभी तो आंखें इस्तेमाल कर लिया करो, इधर सामने ही तो रखे हैं, अभी 20 मिनट पहले महविश ने इस्त्री करके। मगर कहाँ, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। वो हनूस होंकों वाली शक्ल लिए हुए पूछ रही थी। तुम्हें नज़र आने भी नहीं लगे अभी। सैरिश झला गई। इसीलिए मैंने सिटिंग रूम में रखने को कहा था कि तुम सिर्फ सीधा देखने की आदी हो, फिर भी तुम्हारी दहाई ख़त्म होने को नहीं आती कभी। अच्छा देख लेती हूँ एक बार फिर। सैरिश के तेज़ नज़रों से घूरने पर वो मुंह लटकाए दोबारा सिटिंग रूम में चली आई थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम लोगों को बड़ी ज़बरदस्त खबर सुनाना थी। वो नहीं थी शाज़मीन? नगमी तसल्ली से टिक कर बात शुरू कर रही थी कि इसी लम्हे सिटिंग रूम से शदीद किस्म का शोर बरपा हुआ। अरे क्या हो गया? रोती हुई पिंकी को कंधे से लगाए नगमी घबराकर महविश को देखने लगी, जहाँ इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मामूल की बात है, नीरज जब घर में मौजूद हो तो ऐसी सरहदी झड़पें और गोला बारूद की यालगार लाजिम होती है। वो उठकर सूरत हाल मालूम करने सिटिंग रूम में आई तो वहाँ नीरज और जमाल को बर से बेकार पाया। महविश एक सिम सैमी सूरत बनाए खड़ी नीरज को आग बगूला होते देख रही थी। अम्मी हस्ब साबिक मसला आज़म का किरदार निभा रही थीं। अब बस भी करो नीरा। महविश ने तो इसलिए कपड़े सोफे पर रखे थे कि सामने पड़े तुम्हें नज़र आ जाए। जमाल ने देखा नहीं और वो इन पर बैठ गया। महविश तुम दोबारा प्रेस कर दो। नहीं अम्मी, मुझे ये बताएं, सबसे पूछ करके इनको मुझ परदेसन से क्या बैर है? जो हादसा होना होता है मेरी चीज़ों के साथ ही होता है। मेरे अल्लाह, किसी को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। मैं जान गई हूँ, कई सदियों बाद घर आती हूँ खप शप कर तो भी इनसे गवारा नहीं होता। खुद तो आप लोगों के इतने करीब रहते हैं, प्यार भी बटोरते हैं और लाड भी। एक मैं हूँ। इसकी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आ गए। अच्छा बस करो ये मगरमच्छ के आंसू। सैरिश ने इसे घूरा। इसके आंसू देख भी कहाँ सकता था कोई घर में, सभी की तो लाडली थी। शादी के ठीक 10 साल बाद बड़ी मंतों में रातों से पैदा हुई थी। फिर इससे 1 साल बाद सैरिश दुनिया में तशरीफ़ लाई। सैरिश से 2.5 साल बाद मोहतरम जमाल ने दुनिया में कदम रजा फरमाया, और जमाल के तकरीबन 5 साल बाद महविश ने आके बकौल नीरज के फुल स्टॉप लगाया था। दादी जान और डैडी को अपनी औलाद को डॉक्टर बनाने का बड़ा शौक़ था। सुप्रीम मेडिकल में अच्छे मार्क्स आए तो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में इसका दाखिला करवा दिया। इसे मेडिकल लाइन कोई ख़ास पसंद नहीं थी, लेकिन दादी और डैडी के शदीद इसरार पर मान ही गई। वहाँ हॉस्टल में रहती थी। महीने 2 महीने बाद इधर का चक्कर लगाती थी। चूँकि अरसे बाद आती थी, इसलिए खुद ब खुद VIP ट्रीटमेंट की मुस्तहक बन गई थी। घर वाले तो खैर नाज उठाते ही थे। सारा पुप्पो और ज़ेब खाला की फैमिली भी खूब ही नाजबरदारियाँ करती थी। ज़ेब खाला तो यूँ भी इकलौती बहू होने के नाते इसको कांच की गुड़िया की तरह रखती थीं। बेटी नगमी को तो ब्याह दिया था, करीब ही ससुराल थी और वह राज़ी खुशी बस रही थी। नगमी, नीरज, सैरिश और सारा पुप्पो की अमन चारों बचपन की हमजोलियाँ थीं, खूब बनती थी आपस में।
نغمی کے سسرال والوں کو جلدی تھی سو اس کی شادی ہو گئی۔ نیرج کا اسد سے بہت پہلے نکاح ہو چکا تھا۔ اس کی رخصتی میں میڈیکل کی پڑھائی خارج تھی۔ ایمن کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ اس کا منگتر باہر پڑھنے گیا تھا۔ رہ گئی سہرش تو اس کے لیے آج کل رشتوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، اتنی مشکل سے تو نکالے ہیں۔ وہ رونا دھونا چھوڑ کر لڑنے لگ پڑی۔ مجھے خبر ہے کسی کو مجھ سے رتی بھر محبت نہیں ہے، میرا خیال نہیں ہے۔ اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ڈیڈی کو آ لینے دو، بتاؤں گی ان کو مجھ پر کیسا کیسا ظلم نہیں ٹوٹتا اس گھر میں۔ وہ نئے سرے سے واویلا مچانے لگی تھی۔ نیرج نیرج خدا کے واسطے شور کم کرو، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ ساتھ کے کمرے میں اسد وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آئے گئے کا خیال ہی کر لیا کرو۔ امی بری طرح عاجز آ گئی تھیں۔ ارے مومانی سمجھا کرے نا، یہ انہی کو سنانے کے لیے تو ہے۔ ایمن بھی کہیں سے کود پڑی تھی۔ ایمن کی شرارت پر نیرج نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اچھا وہ شازمین نہیں تھی؟ ارے وہی سارا پھوپھو کی جیٹھانی کی بہن۔ حالات معمولات پر آ جانے کے بعد نغمی پھر وہیں سے سلسلہ کلام جوڑ رہی تھی کہ نیرج نے بات اچک لی۔ نہیں تھی تو کیا بیچاری گزر گئی اب؟ نہایت معصومانہ استفسار تھا۔ نغمی نے نہایت لگن سے سٹارٹ لیا تھا، ٹوکے جانے پر سخت بھنا گئی۔ کیوں گزرنے لگی وہ؟ البتہ اس پر بڑی بری گزری۔ اچھا کہیں ٹرین تو نہیں گزر گئی؟ ایمن بھی نیرج کے ساتھ آمادہ برشرارت ہو گئی۔ نغمی جب تجسس اور شوق کی انتہاؤں پر پہنچ کر کوئی سنسنی خیز بات بتانا شروع کرتی تھی تو انہیں اسے بیچ میں ٹوک کر زجر کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ تمہارا میرے ہاتھوں گزرنے کا ارادہ تو نہیں؟ نغمی نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ میں تم لوگوں کو اتنی اہم بات سنانے جا رہی ہوں اور تمہیں اٹکیلیاں سوج رہی ہیں۔ جانتی بھی ہو شازمین کو ڈیورس ہو گئی ہے۔ اس نے تنگ آ کر ہیڈ لائن ہی سنا ڈالی۔ ہائے تینوں کی بے یقین چیخیں فطری تھیں۔ یہ کیسے ہو گیا بھئی؟ جیسے چپ چپاتے شادی ہوئی تھی ویسے ہی۔ سنا ہے خاوند کو چھوڑ کر وہ وطن واپس آ گئی ہے۔ خاوند کو چھوڑ دیا یا خاوند نے اسے چھوڑ دیا؟ سہرش نے الجھن کے عالم میں استفسار کیا۔ اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہم لوگوں کا تو عرصہ دراز سے یاسمین آنٹی سے تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ عفت ملی تھی مجھے کل سپر مارکیٹ میں، اس نے اطلاع دی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شازمین کو نیو یارک سے واپس آئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ 3 سال؟ سہرش نے گویا ایک ایک حرف کو حیرت سے چبایا۔ مگر عفت کون ہے؟ نیرج نے دریافت کیا۔ ارے بھائی شازمین کی فرسٹ کزن ہے اور کون؟ نغمی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ اسے سوالیہ جملوں سے سخت خوف ہوتی تھی، بری طرح جھنجھلا جاتی تھی۔ شازمین سے تو خیر برسوں گزر گئے بات نہیں ہوئی، البتہ عفت سے میری اچھی خاصی سلام دعا ہے۔ اس نے اور بھی بہت کچھ بتایا ہے، سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والی داستان ہے کہ تم لوگ سن کر تھرا اٹھو گے۔ ہیڈ لائن نہ دو، پوری رپورٹ دو نا۔ ایمن نے بےتابی کا مظاہرہ کیا۔ شازمین نے تو اپنی پسند سے ماں سے ٹکر لے کر شادی رچائی تھی، پھر اتنی جلدی چھوڑ کر کیسے آ گئی؟ سہرش نے کچھ سوچتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ بنی نہیں ہوگی اس کے ساتھ، یا پھر یاسمین آنٹی کی تربیت رنگ لائی ہوگی۔ ایمن نے قیافہ لگایا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، حقیقت سنو گی تو ہوش اڑ جائیں گے۔ نغمی کے پرسرار لہجے نے سبھی کو متجسس کر دیا تھا۔ یاسمین آنٹی سے ایک زمانے میں ان لوگوں کی فیملی کے بڑے اچھے تعلقات رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہاں تو خدا کے فضل و کرم سے شروع سے ہی معاشی خوشی اور استحکام رہا تھا۔ البتہ یاسمین کے میاں بینک میں معمولی سے ملازم تھے، ہاتھ تنگ گزارا مشکل۔ اوپر سے یاسمین بیگم کی شاہ خرچ اور شوباز طبیعت کے باعث گھریلو بجٹ بری طرح عدم توازن کا شکار رہتا تھا۔ یاسمین بیگم کو نت نئے ملبوسات، میک اپ کے سامان اور جوتے جولری وغیرہ کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے میاں پر دباؤ ڈال کر بالآخر انہیں باہر جا کر کمانے پر راضی کر لیا۔ ان کے میاں ریاض حسین بڑے صابر اور قانع قسم کے بندے تھے۔ البتہ یاسمین بیگم ظاہری چمک دمک، آن بان اور شان و شوکت پر جان دینے والی تھیں۔ دولت، شہرت اور نمود و نمائش سے فوراً مرعوب ہو جایا کرتی تھیں۔ ان لوگوں کے ہاں جب بھی آتی ان کی زندگیوں پر رشک کرتیں اور حسرت سے ان کے پرتعیش اور خوشگوار پرسکون محل نما بنگلے کی آرائش و زیبائش کا جائزہ لیتیں۔ پھر وقت نے کروٹ لی، یاسمین بیگم کے دن بھی پھرنے لگے۔ میاں نے باہر جا کر ڈرافٹ بھیجنا شروع کر دیے۔ یاسمین بیگم نے پلاٹ لے کر شہر کے پوش علاقے میں گھر بنوا لیا اور پھر کرائے کا تنگ و تاریک 2 کمروں کا فلیٹ چھوڑ کر اپنی کوٹھی میں منتقل ہو گئیں۔ رہائش کا بدلی طور اتوار مزاج اور تعلقات ہی بدل گئے۔ اونچے اونچے گھرانوں سے تعلقات قائم کرنے کے بعد انہیں اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملنا گراں گزرنے لگا۔ تقریبات میں اپنی بیٹی شازمین کے ہمراہ شرکت کرتی تو یوں جیسے انتہائی احسان کے بعد اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کے ہاں آئی ہوں۔ کلف زدہ 100 نخروں میں لپٹی گفتگو کا مرکز دولت
اور اس سے حاصل ہونے والی آسائشات کا حساب کتاب ہوتا تھا۔ ان کا رویہ اتنا طنزیہ اور تحقیر آمیز ہو گیا تھا کہ لوگوں کے لیے برداشت کرنا بعض اوقات بہت ناممکن ہو جایا کرتا تھا۔ پہلے بڑوں نے آنا جانا کم کیا اور پھر چھوٹی پود نے گریز برتنا شروع کر دیا۔ آخری دفعہ ان کی ملاقات نئی محل نما کوٹھی کے مکمل طور پر سیٹ ہو جانے کی خوشی میں کیے گئے فنکشن میں ہوئی، اور اس میں یاسمین بیگم اور شازمین نے جس چھچورے پن اور چھوٹی ذہنیت کا ثبوت دیا، اس نے ان کے دل میں بہت غبار بھر دیا۔ اتنی بڑی بڑی سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات مدعو ہیں اس فنکشن میں، تم لوگوں کو ذرا خاص طریقے سے تیار ہو کر آنا تھا۔ آخر کو میری بھی 4 بندوں میں عزت ہے، ان لوگوں پر روب پڑنا چاہیے کہ میرے عزیز رشتہ دار اتنی ٹور والے ہیں۔ یاسمین بیگم کے ناک چڑھانے پر سارا پھپھو نے ناخوشگوار انداز میں کہا، بھائی یاسمین، یہ ہم تمہاری خوشی کے لیے گھڑی 2 گھڑی کو آ گئے ہیں، کسی نمائش میں حصہ لینے کا ہمیں کبھی شوق نہیں رہا، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ہمارے ہاں اس طرح کے الللے تللے نہیں ہوتے، جیسے ہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں اور اسی پر خوش مطمئن اور پر اعتماد رہتے ہیں۔ میں نے 3000 کا اسپیشل سوٹ سلوایا تھا اس فنکشن کے لیے، بھائی آخر مینٹین بھی تو رکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو اسٹیٹس کے مطابق۔ شازمین اپنی ڈانس میں بڑے جتلانے والے انداز میں اٹھلا کر انہیں احساس دلا رہی تھی ان کی سادگی کا۔ سب کے دل ان کی طرف سے کھٹے ہو گئے، اور وہ نہیں آئی زینب اور اس کے بچے، ان کے ہاں کچھ مہمان آ گئے تھے باہر سے، کہہ رہی تھیں کل کسی ٹائم آ کر مبارکباد دے جائیں گی۔ امی نے یاسمین بیگم کے استفسار پر تحمل سے جواب دیا۔ یاسمین بیگم کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ لو بھلا فنکشن آج ہے، اہتمام آج کیا ہے میں نے، اور محترمہ کل تشریف لائیں گی۔ اب کیا ان کی وجہ سے ہم کل کے لیے باؤنڈ ہو کر بیٹھ رہیں؟ ہمیں بھی کہیں آنا جانا ہوتا ہے، کسی کام کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، نئے سرے سے اب کل خصوصی طور پر اس کے لیے تو اہتمام کرنے سے رہی۔ ایسا ہتک امیز رویہ اور انداز سب کو سیکھ پا کر گیا، اور پھر اس کے بعد دونوں اطراف سے کوئی میل ملاقات کا سامان نہ ہوا۔ یوں بھی یاسمین بیگم کا حلقہ ارباب اب بدل چکا تھا۔ شازمین کی دوستیاں بیوروکریٹس، ایم پی اے، ایم این اے اور وزیروں مشیروں کی اولادوں سے ہو گئی تھیں۔ ماں تو شروع سے فیشن، کپڑوں اور زیورات کی دیوانی تھیں، بیٹی کی بھی وہی طبیعت تھی، اور اب جب ارمان پورے کرنے کے لیے پیسہ ہاتھ لگا تھا تو جی بھر کے اڑایا جانے لگا۔ دونوں ماں بیٹیاں الٹرا ماڈرن سوسائٹی کی روح رواں بن گئیں۔ پھر شازمین کا نیرج، مہوش، ایمن اور نغمی وغیرہ کے گروپ کے ساتھ سیکنڈ ایئر تک ساتھ رہا تھا۔ اس کے بعد نیرج میڈیکل میں چلی گئی، نغمی نے فائن آرٹس لے لیا، سہرش اور ایمن نے البتہ ایک ہی کالج سے بی اے کیا اور اب ایم اے بھی ایک ہی سبجیکٹ میں اکٹھے کر رہی تھیں۔ شازمین نے سیکنڈ ایئر کے بعد کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا۔ پھر سننے میں آیا کہ اسی زمانے میں اس کا ایک امریکن نیشنلٹی ہولڈر امیر کبیر خوبصورت نئے نقش والے بھرپور مرد سے چکر چل نکلا اور بالآخر شادی پر منتج ہوا۔ شادی کے بعد وہ اسے امریکہ لے گیا۔ یہ خبر بھی اٹھتے پڑتے کان میں پڑی کہ یاسمین بیگم اس عجلت کی شادی سے کوئی خاص خوش نہیں تھیں۔ شازمین کا سحر انگیز فتنہ سما حسن تو بڑے بڑے وزیروں اور جفادریوں کو ان کے در پر لا کر کاسہ طلب آگے کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ ابھی تو اس کے حسن جہاں سوز کی کلی ٹھیک سے کھلی بھی نہیں تھی، اسے ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ یاسمین بیگم بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کی لائن لگی دیکھنے کی خواہش مند تھیں، مگر بیٹی کی ضد اور جنون کے باعث مصلحتاً خاموش رہ گئیں۔ شادی کے کوئی 1 سال بعد شازمین مستقل طور پر پاکستان واپس آ گئی۔ وہاں اس پر کیا بیتی؟ اتنی چاہت اور عجلت سے کی گئی شادی کا اتنا بھیانک انجام کیوں کر ہوا؟ یہ نغمی کو اتفاقاً ہی شازمین کی فرسٹ کزن عفت سے معلوم ہوا تھا، اور اب وہ سب پوری داستان سننے کے لیے بے چین تھیں، مگر قدرت کو شاید ان کے صبر کا امتحان درکار تھا، سو نغمی کے سٹارٹ لینے سے پہلے ہی امی اندر آ گئیں۔ سہرش، نیرا، ذرا آؤ کچن میں میرے ساتھ، ابھی زیب کا فون آیا ہے، وہ اور نغمی کی ساس ادھر آ رہے ہیں، سارا کا بھی ارادہ ہے، میرے ساتھ کھانا بنواؤ، میں نے چکن بنا لیا ہے، ساتھ میں چائنیز رائس بنا لو، تمہاری خالہ کو بہت پسند ہیں، اور بارلے سوپ تو شروع سے سارا کو پسند رہا ہے، میکرونیز نیرج بنا لے گی، ارباب بھائی فرمائش سے بنواتے ہیں، سویٹ ڈش میں کھیر کے لیے میں نے چاول بھگو رکھے ہیں، رہ گئی سبزی تو وہ کوئی سی بنا لو۔ امی اجلت میں ڈنر کی ساری تفصیل بتا رہی تھیں۔ خالہ جان بھنڈیاں بنا لیں مسالے والی، نغمی نے صلاح دینے کے ساتھ فرمائش بھی کر ڈالی۔ چلو ٹھیک ہے۔ سہرش، نیرج بیٹے آ جاؤ، اب یہ کام کافی زیادہ ہے، ایمن چندہ تم بھی آ جاؤ ذرا، رشین سلاد ضرور بنانا، تمہارے ماموں اکثر تمہارے ہاتھ کی سلاد کا بہت ذکر کرتے ہیں، آ جائیے بھئی، آپ کو بھی باضابطہ دعوت مل چکی ہے۔ سہرش نے اٹھتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا، اور امی یہ موٹی بھینس کیا یوں ہی بیٹھی رہے گی، اس کے ذمہ بھی تو کوئی کام لگائیں نا۔
نیرج نے نغمی کے موٹاپے سے بھرپور وجود کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، ارے وہ بیچاری کیسے کرے گی؟ بچوں کو ہی سنبھال لے تو بڑی بات ہے، مت مار دیتے ہیں چھوٹے بچے تو۔ امی کے جواب پر نغمی نے نہایت فخری انداز میں نیرج کی طرف دیکھا تھا۔ جواب میں اس نے ٹھنڈی سانس بھری، ہائے کاش جو ہمارے بھی 2-4 بچے ہوتے تو اسی طرح ان کی آڑ لے کر کام سے جان چھڑا لیتے۔ ادھر ادھر بہت سے کہکے بکھر گئے۔ اسی لمحے اسد اور سہیل بھائی اس طرف آئے تھے۔ اتنی مایوس کیوں ہوتی ہو نیرو گڑیا؟ اللہ میاں سے اچھی امید رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 2 نہ 4 بلکہ تمہاری فرمائش پر پورے درجن ہی بھجوا دے۔ ابھی تو بہت وقت ہے، کیوں اپنے ڈاکٹر اسد صاحب؟ سہیل بھائی نے اس کے حسرت و ملال میں گھلے دل گرفتہ انداز پر تسلی دینے کے انداز میں چمکارتے ہوئے آخر میں تائیدی انداز میں پاس کھڑے اسد کو دیکھا تھا۔ نیرج کرنٹ کھا کر پیچھے مڑی تھی اور پھر اسد کو دیکھ کر آنن فانن جیسے اس کے چہرے پر سرخ گلابی چمکدار پینٹ ہوتا چلا گیا۔ سحر ایمن اور نغمی ابھی تک ہنس رہی تھیں۔ نہایت بدتمیز ہو تم سب، منہ پھاڑ کر ہنس رہی ہو۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ ایمن وغیرہ پر برس پڑی تھی اپنی خفت مٹانے کو۔ جاؤ میں ناراض ہو رہی ہوں تم لوگوں سے۔ وہ مکمل خفا ہو گئی۔ کوئی بات نہیں ارے میری جان، ناراضگی تو دراصل اظہار محبت ہوا کرتی ہے۔ نغمی لہک کر بولی، ہر کسی سے ناراض بھی تو نہیں ہوا جاتا نا۔ ہم دوسروں سے نفرت کر سکتے نہ بیزار ہو سکتے ہیں، ان سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے سے ناراضگی کا اظہار بھی تو نہیں کیا جاتا۔ خفا بھی انہی سے ہوا جاتا ہے جن سے محبت، توجہ، توقع اور اعتماد کے رشتے بندھے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے شاعر کہ کوئی تعلق جو نہ ہوتا تو خفا کیوں ہوتے؟ بے رخی ان کی محبت کا پتہ دیتی ہے۔ نغمی پنکی کو تھپک تھپک کر سلاتی بڑی تر و تازگی سے ناراضگی کا فلسفہ سمجھا رہی تھی۔ نغمی، نیرج نے خفگی کے عالم میں سے مخاطب کیا، مجھے تم سے سخت شکایت ہے، تمہیں میرا کوئی خیال نہیں؟ شکایت، اور وہ بھی مجھ سے؟ نغمی بن کر بولی، یہ تو جان من تم نے دوسرا اظہار محبت کر ڈالا، جیسا کہ شاعر اس پر کہتا ہے، ہر آن ایک تازہ شکایت ہے آپ سے، واللہ مجھ سے کتنی محبت ہے آپ سے۔ نغمی میں نے تمہیں تمہارے شاعر سمیت غرقِ آب کر دینا ہے، سخت غصہ آ رہا ہے تم پر۔ وہ کچھ ناراضگی، اشتعال اور غیظ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پر بھی شاعر کہتا ہے، ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پر پیار آتا ہے۔ نغمی کو تو بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا تھا، سو جیب بھر کر بدلے اتار رہی تھی۔ نیرج کو شعر و شاعری سے اتنا ہی بیر تھا جتنا نغمی کو سوالیہ طرز تخاطب سے۔ اف اللہ، وہ بری طرح عاجز آ کر آخری ہتھیار کے طور پر فلور کوشن اٹھا کر ٹارگٹ بنانے لگی۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ شدید غصے سے مغلوب ہو کر وہ دست بدست لڑائی پر اترنے والی تھی، نغمی نے بصیرت آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کوشن کھینچ لیے اور پھر اس کے گلابی گالوں کا بوسہ لے کر تیزی سے پیچھے ہٹ کر شوخی سے گویا ہوئی۔ اس پر بھی شاعر کہتا ہے، دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے غصے سے تمہارے، تم مجھ سے خفا ہو بھی تو اظہار نہ کرنا۔ حسبِ سابق اس نے اس قدر برجستگی سے برمحل یہ شعر پڑھا تھا کہ نیرج کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ پوری کمینی ہو تم۔ ایک دھموکہ اس کی کمر پر جھڑ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کھانے پر سارا پھپھو، زیب خالہ اور نغمی کی سسرال سے شاہ بانو آنٹی اور نغمی کے دیور یاسر اور طلحہ لوگ سب موجود تھے۔ اچھا خاصا اہتمام ہو گیا تھا۔ باتوں باتوں میں ڈیڈی نے مزدہ جاں فضا سنایا، بھائی یہاں تو غضب کی گرمی پڑ رہی ہے، آؤٹنگ کے لیے 1 ہفتے کے لیے کسی ٹھنڈے مقام پر نہ چلیں؟ ہررا، زبردست آئیڈیا ڈیڈی۔ جمال کے ساتھ ساتھ اس کے یار غار یاسر نے بھی نعرہ لگایا تھا، ہائے ڈیڈی آپ کتنے اچھے ہیں اور کتنا پیارا دماغ رکھتے ہیں۔ نیرج کا تعریف کرنے کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ اچھا پھر جائیں گے کہاں بھلا؟ وہ مسرت امیز بے چینی سے ہاتھ روک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ نہیں تھے سردار قیوم علی جو میرے اور تمہارے خالو ارباب کے ایک زمانے میں بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے؟ وہ کل ملے تھے ہمیں۔ ان کا کلر کہار میں ایک بڑا خوبصورت سا ریسٹ ہاؤس ہے تو وہ گھر ہی، مگر سردار صاحب اسے ریسٹ ہاؤس کی طرح ہی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اچھے سیزن میں وہیں چلے جاتے ہیں، یا دوست احباب وہاں جائیں تو ان کے زیر استعمال رہتا ہے۔ اس بار وہ لوگ مری جا رہے ہیں چھٹیاں گزارنے۔ میں اور ارباب کل بات کر رہے تھے کہ بچوں کو اس بار کہیں گھمانے کے لیے لے کر جانا چاہیے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ کلر کہار میں ان کے ریسٹ ہاؤس میں رہائش پذیر ہوں۔ یوں بھی بے انتہا خوبصورت وادی ہے، ہم نے بھی سوچا اس بار اسی وادی میں چلتے ہیں۔ مری، ایبٹآباد، ندیہ گلی، بوربند، تریاٹا، کاغان، سوات وغیرہ سب کچھ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ کلر کہار کا آئیڈیا یقیناً آپ لوگوں کو بھی منفرد اور دلچسپ لگے گا، کیا خیال ہے؟ ڈیڈی نے مسکرا کر ان لوگوں کی طرف باری باری دیکھا۔
زبردست ڈیڈی، ایک دم فینٹسٹک خالو جان، بمباسٹک، دورانی انکل زندہ باد ماموں جان۔ ڈرائنگ روم اس قسم کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ اچھا بھائی اچھا، اپنی ایکسائٹمنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے قابو میں رکھو اور دھیان سے کھانا کھا لو، ابھی 2-3 دن باقی ہیں۔ جی بھر کر پلان بنا لینا اور تیاری وغیرہ کر لینا۔ ارباب خالو نے ان کے سفر کے متعلق جوش و خروش سے لبریز منصوبہ جات کی تہہ لپیٹنے کے لیے گھبرا کر کہا تھا۔ ہائے گرمی کتنی ہے، پر کیا کریں، شاپنگ بھی تو ضروری تھی۔ ویسے سیرش اللہ جانے وہاں کا موسم کیسا ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے، ماحول کیسا ہوگا، ہمیں بھلا کس طرح کے کپڑے جوتے وغیرہ لینے چاہیے۔ نیرج حسب معمول باویلے کیسے انداز میں فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی۔ اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو، کبھی تو ڈھنگ سے بھی رہ لیا کرو۔ سیرش نے جھٹکا، ہلکے پھلکے بریزے کے اور چکن کے لے لیتے ہیں، ایک سوٹ یا 2 لون کے بھی دیکھ لیتے ہیں، کیوں ایمن؟ وہ ریت کی بوتیک میں ہینگر پر لٹکے کپڑے کھنگال رہی تھی۔ 100% درست، ایمن نے بلا توقف حمایت کی۔ اچھا پھر جلدی کرو نا، نیرج نے کچھ بے چینی اور ناراضگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں اصلی لاپرواہی اور لاتعلقی تھی۔ دیکھ لو نا تم بھی، پھر کہو گی مجھے یہ ڈیزائن نہیں چاہیے تھا، وہ کلر پسند نہیں۔ شاپنگ کے وقت آنکھیں گاڑی میں چھوڑ آتی ہو گویا۔ اس کے لیے بھی سیرش ہی پسند کر رہی تھی، اسے زبردستی ادھر دلچسپی لینے کے لیے مجبور کرتی۔ دیکھو یہ کیسا لگ رہا ہے، اس کا کلر کیسا رہے گا۔ شاپنگ کے وقت تو وہ بے توجہی سے یوں ہی سرسری سے انداز میں سر ہلا کر سیرش یا امی کی پسند پر چھوڑ دیا کرتی تھی۔ بعد میں استعمال کرنے کا موقع آتا تو خوب فعل مچاتی، بھلا یہ سڑا بسا رنگ میں پہنتی ہوں، اٹھا لائی بھنگیوں والا کلر، وہ منہ بناتی۔ اوف اللہ سیرش، کون سے جنم کا بدلہ لیا ہے مجھ سے، اتنا تیز کلر، ابھی میری خانہ آبادی تو نہیں ہوئی، خدا نخواستہ، میں نہیں پہنتی ایسا شوق چمکدار کلر۔ اوف یہ کیا کروڑ دفعہ کہا ہے مجھے فرنٹ اوپن سٹائل اچھا نہیں لگتا، میں نے تو کرتا شلوار سلوانے کو کہا تھا، اس کو کیسے پہن سکتی ہوں۔ غرض یہ کہ اس کے 1000 نخرے ہوتے تھے، رد و قد ہوتے تھے اور عجیب و غریب توجیہات پر مشتمل معترضانہ بیانات ہوتے تھے۔ اچھا پھر آئندہ سے خود خریدنا اپنی پسند سے۔ سیرش مکمل طور پر لاتعلق ہو جاتی، مگر وہ آئندہ کبھی نہ آتی تھی۔ اس دفعہ بھی بگ جھا کر بالآخر سیرش نے ہی اس کے لیے 3 سوٹ خریدے۔ اس دوران میں وہ سامنے یوٹیلٹی سٹور کے آگے بیٹھے اسٹرابری والے سے آدھ کلو لے کر بڑے اہتمام سے کھا چکی تھی، اور اب ایک ہاتھ میں کون اور دوسرے میں چپس والا لفافہ لیے سیرش کے سر پر سوار تھی۔ جلدی کرو نا سیرش، وہ فتنہ حبس ہو رہا ہے، کیا ایک ہی جگہ جم کر رہ گئی ہو، اتنی دیر میں تو پورا بازار خریدا جا سکتا ہے۔ اچھا صبر کرو نا، پیمنٹ تو کر لوں۔ اس کے افراتفری مچانے پر سیرش نے تحمل سے جواب دیا تھا، ایمن کدھر ہے؟ وہ ملی پر شوز دیکھ رہی ہے۔ اوف تم دونوں نہایت سست ہو، وہ بھی گھنٹہ بھر سے کوئی 200 جوڑے جوتوں کے پہن کر دیکھ چکی ہے، مگر ابھی تک سلیکشن نہیں کر پائی۔ پتہ چلے گا جب خود کرنی پڑے گی تو دیکھوں گی، لیکن خیر اس معاملے میں تم سے زیادہ بیچارے اسد بھائی کو ہی کھپنا پڑے گا، انہی کو درد سری کرنا ہوگی، تم تو ٹھہری ازل کی لاپرواہ اور کامچور۔ ملی شوز کی دکان میں داخل ہو کر ایمن کو متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی سیرش اسد کی قسمت پر افسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنے سیدھے بھی نہیں ہیں محترم۔ اپنی شان میں کی گئی گستاخی اور اسد موصوف کی ہمدردی میں ادا کیے گئے کلمات ہضم کرنا نیرج بی بی کے لیے خاصا ناگوار خاطر کام تھا۔ وہ سیدھے نہ صحیح مگر تم تو ٹیڑھی ہونا، اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ جوتوں کے ریک پر جھکی ایمن نے سیرش کی جگہ سنبھال لی تھی۔ ارے وہ کہاں رہ گئیں اپنی مہوش بی بی؟ مان نیرج کو خیال آیا۔ ارے ہاں، سیرش اور ایمن بھی بھوکلا کر پلٹیں، وہ کافی دیر سے ان کے ساتھ نہیں تھی۔ انہوں نے خیال ہی نہیں کیا کہ ویسے بھی وہ بہت کم گو اور مولا مست ٹائپ لڑکی تھی، چپ چاپ اپنی دنیا میں مگن رہتی۔ انہوں نے سمجھا ساتھ ہی ہوگی، وہ کہاں گم ہو گئی؟ ان کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، ساری شاپنگ واپنگ بھول گئی، کہاں تلاش کریں اسے؟ وہ حواس باختہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ ارے دفعتاً نیرج کے چہرے پر امید کی کرن منڈلائی، وہ کتابی کیڑا یقیناً کسی بک سٹال پر ہوگی۔ ساتھ ہی وہ فیمس بکس کی طرف لپکی۔ ایمن بھی پیچھے پیچھے تھی۔ جو ہی وہ دروازہ پش کر کے اندر داخل ہوئی، اسی لمحے کوئی اندر سے باہر آنے کے لیے دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ اگر دونوں ٹھٹک کر رک نہ جاتے تو ٹکر یقینی تھی۔ ایکسکیوز می، بھاری گمبھیر لہجہ اس کے کان سے ٹکرایا۔ وہ بھوکلا کر سائڈ کو ہو گئی۔ لمبا چوڑا بھرپور وجود دروازے سے باہر غائب ہوتا گیا۔ بھلا کون ہو سکتا ہے یہ؟ پیچھے کھڑی ایمن کی موجودگی محسوس کر کے نیرج نے تجسس سے دریافت کیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کی رو میں میگزین کھنگالتی مہوش پر نظر پڑ چکی تھی، اس لیے اب وہ مطمئن تھی۔ مجھے کیا پتا، اس کے پوچھنے پر ایمن نے تحیر کے عالم میں کندھے اچکا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ یار مجھے بڑا عجیب و غریب شخص لگا ہے،
اس کی سبز آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ سفید چہرہ اتنا بے تاثر اور بے رنگ لگ رہا تھا جیسے کوئی سنگ مرمر کا بت ہو، بظاہر کتنا ڈیشنگ مگر کتنا پتھریلا اور سپاٹ دکھائی دے رہا تھا۔ آؤ ایمن، اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ایمن ہائیں ہائیں کرتی رہ گئی اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی۔ احمد خان جلدی کرو۔ سامنے پجاروں کا دروازہ کھل جانے کے بعد پھرتی سے بیٹھتے ہوئے اس پرجلال شخص نے درست آواز میں ڈرائیور کو مخاطب کیا تھا۔ ڈرائیور ہامتا کامتا اس کے بیٹھنے پر دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ کی سمت لپکا تھا اور چند ساتھ بعد پجاروں نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتھر بنی ساکت و صامت نیرج کو جھنجھوڑتے ہوئے احمد نے حد درجہ تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بے خیالی میں ابھی تک ادھر ہی دیکھ رہی تھی جہاں سے پجاروں غائب ہوئی تھی۔ اس طرح کیوں بھاگی تھیں اس کے پیچھے؟ ایمن کو اس کی حرکت اچھی خاصی مشکوک لگ رہی تھی، بالکل پاگلوں والی۔ کتنی پرسرار سی شخصیت تھی اس کی، تمہیں نہیں لگی؟ ہاں تھا تو کچھ عجیب سا، مگر پھر بھی تم کیوں ایک دم اتنی متجسس ہو گئی تھیں؟ ایمن سے اس کا عجلت زدہ انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے خیال کیا ہو نہ ہو کوئی دشمن کا ایجنٹ نہ ہو سکتا ہے کوئی جاسوس ہو۔ کیسے چل رہا تھا؟ کتنی بے حسی اور اجنبیت تھی اس کے انداز میں۔ اس کا لہجہ کسی خیال میں ڈوبا ڈوبا لگ رہا تھا۔ ایمن کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے تو کیا جھک کر تمہیں سلامی دیتا؟ بھائی وہ تھا ہی اجنبی ہمارے لیے۔ نیرج تم بھی کمال کرتی ہو قسم سے۔ اگر اسی طرح مقبوض الحواسی کا مظاہرہ کرتی رہیں تو ہماری پوری ہمدردیاں اسد بھائی کے ساتھ ہو جائیں گی۔ کہیں تو موقع محل دیکھ لیا کرو۔ مہوش کو لے کر ملی شوز کے پاس منتظر اور پریشان کھڑی سہرش کی طرف پلٹتے ہوئے ایمن اچھی طرح اس کی خبر لے رہی تھی، حالانکہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ تو سزا سے چکنا گڑا ثابت ہوئی تھی۔ شاپنگ سے لوٹی تو اچھی خاصی شام ہو چکی تھی۔ ایمن کو امی نے رات کے کھانے پر روک لیا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر تو اس کا گھر تھا۔ سارا پھپھو کو فون پر بتا دیا تھا۔ رات کھانے کے بعد تینوں واک کے لیے نکلی۔ خیال تھا 1-2 چکر نزدیکی گلیوں کے لگا کر ایمن کو گھر بھی چھوڑ دیں گے اور ساتھ میں واک بھی ہو جائے گی۔ اسی وقت اسد کی سوزوکی پورچ میں رکی۔ سہرش اور ایمن آگے تھیں۔ نیرج لاؤنج میں ڈیڈی کی آواز پر رک گئی تھی، سو اس نے جب بیرونی دروازہ عبور کر کے برآمدے کی سیڑھیاں طے کرنا شروع کیں، عین اسی ساتھ اسد بھی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر آ رہے تھے۔ نیرج حسب سابق لاپرواہی اور بے دھیانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتے اپنے دھیان میں مگن تھی، سو نتیجتاً سیدھا اسد سے جا ٹکرائی۔ اگر انہوں نے پھرتی سے اپنا بازو بڑھا کر ہلکے میں نہ لے لیا ہوتا تو منہ کے بل سیدھا نیچے جا پڑتی۔ او سوری، اس پر نہایت اعلیٰ درجے کی خفت طاری ہو گئی تھی۔ اسد کے بھرپور وجود کی اتنی پرحرارت قربت نے ایک لمحے کو اس کے پورے وجود کو جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے اوسان بحال ہوتے ہی انہوں نے ہاتھ ہٹا لیے تھے اور تیزی سے اوپر چڑھ گئے تھے۔ تو بالآخر تمہاری لاپرواہی رنگ لے ہی آئی۔ ایمن نے بڑے لطیف سے انداز میں چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا تھا۔ وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی حجاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ بکواس نہیں کرو، ادھر قریب کوئی کھمبا نہیں ہے سہرش۔ ایمن کے ہونٹوں پر ہنوز شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ نیرج بری طرح سے خجل ہو گئی۔ تم کیا کر رہے ہو بھائی لڑکو؟ راستے میں انہیں جمال اور یاسر مل گئے۔ مٹر گشت نہایت برجستہ جواب تھا۔ اچھا ویسے مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے، نیرج نے ان کا جواب سن کر بڑے صحت سے کہا۔ کیا؟ یاسر نے تحیر سے آنکھیں پھیلائیں۔ یہی مٹر گشت، جواب میں نہایت سادگی سے بلکہ جھپکا کر کہا گیا۔ بڑوں کا ارادہ تو یہی تھا کہ 1-2 دن رہ کر واپس آ جائیں گے، البتہ باقیوں کے لیے پورے 1-1.5 ہفتے کا پروگرام بن گیا تھا۔ خدا کر کے ان کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور کوچ کا وقت آن پہنچا۔ ہر شخص اسی فکر میں تھا کہ اس کی کوئی چیز رہ نہ جائے۔ کسی کو بھی اپنی تیاری کے مکمل ہونے پر یقین نہیں تھا۔ راستے میں ٹک کر نغمی نے شازمین والا قصہ از سر نوٹ چھیڑا۔ وہ چاروں باقیوں سے قدرے الگ تھلگ بیٹھی تھیں۔ باقی سب بھی اپنے اپنے مزاج اور عمر کے حساب سے جوڑے بنائے خوشگپیوں میں مگن تھے۔ سفر کے لیے خصوصی طور پر ایک بڑی گاڑی بک کرائی گئی تھی۔ عفت اور شازمین میں بہت دوستی ہے۔ شازمین نے اپنی ساری داستان عفت کو سنائی تھی، اور کیا تم یقین کرو گی کہ بقول شازمین کے اس کے خاوند نے شادی کی پہلی رات ہی اسے دھتکار دیا تھا اور اسے چھوا تک نہیں تھا۔ کیا؟ ان کی متحیرانہ چیخیں اتنی بلند تھیں کہ امی ڈیڈی اور سب دہل کر پیچھے مڑے تھے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کوئی چھپکلی یا کاکروچ تو نہیں دیکھ لیا؟ جمال نے خواتین کی اجتماعی چیخوں کی ممکنہ وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے نہایت معصومیت سے استفسار کیا تھا۔ توبہ ہے تم لوگوں سے، بھلا اس طرح سنتے ہیں بات؟ میں نہیں سناتی بھیا، تم لوگ اسی طرح اچھل کود کرتی رہیں تو میرے سوئے ہوئے بچوں کے باجے بجنے لگیں گے۔ آگے کی داستان تو ویسے بھی ناقابل یقین حد تک خوفناک ہے۔ نغمی ان کی چیخو پکار سے خاصی متوحش ہو گئی تھی۔ نہیں پلیز، اب ہم منہ پر تالے ڈالے لیتے ہیں، سمجھ لو منہ میں زبان ہی نہیں رکھتے۔ وعدہ؟ چلو اب شروع ہو جاؤ۔ بالآخر ہزار یقین دہانیوں کے بعد وہ دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ عفت کو شازمین نے بتایا کہ شادی والے دن ہی رضا کا رویہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔
شادی سے پہلے جس قسم کی بے قراری، بے تابی اور وارفتگی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، اب اس کی ہلکی سی جھلک بھی اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ذرا سا اہتمام سے تیار ہوتی تھی تو اس کی دیوانگیاں اور نگاہوں کی شوخیاں انتہاؤں کو چھو لیا کرتی تھیں، اور آج جب کہ سارا زمانہ میرے ہوش اڑا دینے والے کافرانہ حسن کی تعریفیں کر رہا تھا تو وہ نظر تک نہ اٹھا رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کی لو میرج ہوئی ہے۔ نہ کوئی جذباتی حرکت، نہ نگاہوں کی شرارت، نہ انداز کی شوخی، کچھ بھی تو نہ تھا۔ مجھے وہ پہلے والا رضا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو اتنا پرجوش اور اتنا چلبلا ہوا کرتا تھا، اس کے لہجے کی خوبصورت مدھر گمبھیرتا جو مجھے بے خود کر دیا کرتی تھی، آج جانے کہاں جا سوئی تھی۔ حجلہ عروسی میں کتنی ہی دیر میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ اس رات کے لیے ہم نے کتنے ہی منصوبے باندھ رکھے تھے۔ وہ کس طرح ان سہانی ساتوں کا ذکر کر کر کے مجھے چھیڑا کرتا تھا، محظوظ ہوا کرتا تھا۔ کہیں رات کے آخری پہر وہ کمرے میں داخل ہوا اور میرا روپ دیکھتے ہی جیسے آتش زیرپا ہو گیا۔ یہ کیا تم ابھی تک کارٹون بنی بیٹھی ہو؟ اتارو یہ گواروں والا لباس۔ سخت برا لگتا ہے مجھے اس طرح سر سنور کر عورتوں کا گھونگھٹ کاڑے بیٹھنا۔ کس لیے بیٹھی ہو یہاں؟ اس کا وہ درست صفاق جرحانہ لہجہ، اس کے بیگانہ اکھڑے اکھڑے خوفناک تیور، میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ چند لمحوں کو تو جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ سنا نہیں ہے تم نے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس کی گرجدار آواز نے مجھے سر تاپا ہلا کر رکھ دیا۔ لرزتے کانپتے قدموں سے ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کیا، سر جھکائے دھڑ دھڑاتے دل کے ساتھ کمرے میں واپس آئی تو اسے کڑے تیوروں سے گھرتے پا کر حواس باختہ ہونے لگی۔ رضا دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آ گئی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت کا اظہار کرنا چاہا، مگر دوسرے لمحے ہی اس بری طرح سے اس نے مجھے دور جھٹکا کہ میں توازن بحال نہ رکھتے ہوئے الٹ کر دوسری طرف جا پڑی۔ یہ چھچوری ادائیں کہیں اور جا کر دکھاؤ۔ سمجھی ماں نے ادائیں تو سکھا دیں، کچھ تہذیب بھی سکھا دیتی۔ دور ہٹ کر بات کیا کرو مجھ سے، اچھا؟ اور اپنا یہ منحوس چہرہ بھی مت دکھایا کرو مجھے۔ آج تو خیر مہمان ہیں گھر میں، کل سے تم دوسرے کمرے میں سویا کرو گی۔ مجھے کراہیت آتی ہے تمہیں دیکھ کر۔ اف خدایا، آسمان ٹوٹ پڑتا تو بھی مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی اس کا صفاق بے رحم اور تنفر و تحقیر سے پر رویہ دیکھ کر ہو رہی تھی۔ میرے اعصاب پر جیسے کسی نے بم پھوڑ ڈالا تھا، پھر جیسے میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں جو اس آس میں بیٹھی تھی کہ اس کا رویہ عارضی ہے، جلد ہی وہ اپنے اصل روپ میں لوٹ آئے گا، مایوسیوں کی دلدل میں گرتی چلی گئی۔ اس کا سلوک بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ رضا کی ایک ہی بہن تھی، شادی شدہ تھی اور 3 بچوں کی ماں تھی، قریبی ٹاؤن میں رہتی تھی، اکثر ہی چلی آتی۔ رضا آرڈر دیتا، میری بہن کی خدمت کرو، اس کے بچوں کا خاص خیال رکھو، دیکھو خبردار جو ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ وہ مجھے بلا جھجک بہن اور بہنوئی کے سامنے لتاڑ کے رکھ دیتا تھا۔ گھر کے ملازمہ کی چھٹی کر دی گئی تھی، اب گھر کا سارا انتظام و انصرام میرے ذمہ تھا۔ میں، جس نے گھر میں کبھی تنکا بھی نہ ہلایا تھا، جس نے کبھی کچن کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، اب 3 وقت کا کھانا بھی پکاتی، گھر کا جھاڑو پوچھا کرتی، گندے برتن دھوتی، نن سسر اس کے بچوں کے پسند کے کھانے بناتی، ان کے کپڑے دھوتی، استری کرتی۔ میری نن میری موجودگی میں خود سے آگے بڑھ کر جگ سے گلاس میں پانی ڈالنے کی بھی روادار نہیں ہوتی تھی، اور جو ایسا کر گزرتی تو میری شامت آ جاتی۔ باجی کا ذرا سا کام نہیں کر سکتی تم؟ اب کیا تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں جو ان کو تکلیف دے رہی ہو؟ اتنی سستی اور کام چوری دکھانا ہے تو جا کر ماں کے گھر بیٹھ رہو۔ میرے ساتھ رضا سمیت اس کی فیملی کا رویہ بالکل نوکروں والا ہوتا تھا۔ میں سب کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھا سکتی تھی، ان کے برابر بیٹھ کر ان کے فیملی افیئرز میں دخل اندازی نہیں کر سکتی تھی، ان کے ساتھ کسی سیر و تفریح کے پروگرام میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کے مہمانوں کے سامنے بطور فیملی ممبر میرا تعارف نہیں کروایا جاتا تھا۔ میں جو آزاد فضاؤں کی دلدادہ تھی، اب تالے میں بند بیٹھی اپنی قسمت کو رویا کرتی تھی۔ رضا کو مجھ سے اس حد تک بیر ہو گیا تھا کہ بیمار پڑنے پر سنگ دلی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے جاتا تھا۔ جانے سے پہلے بیرونی دروازہ اچھی طرح لاک کر کے جاتا تھا۔ کبھی میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو جاتی اور اس کی نظر پڑ جاتی تو گویا طوفان ہی آ جاتا۔ ایسے انداز میں وہ بہتان بازی اور الزام تراشی کرتا کہ زمین میں زندہ دفن ہو جانے کو جی چاہنے لگتا۔ وہ میرے وجود سے اس حد تک نالاں تھا کہ اپنے کمرے میں نہیں سونے دیتا تھا۔ وہ جو شادی سے پہلے اس حد تک میری قربت کے نشے میں سرشار رہتا تھا کہ سارا دن میرے ہمراہ گزارنے کے باوجود شام کو جب رخصت ہونے لگتی تو دیوانہ وار حسرت سے تکا کرتا تھا، اور اب دنوں میری شکل پر نظر ڈالنے کا گنہگار نہ ہوتا تھا۔ وہ جو میرے گریز برتنے پر کس طرح ولہانہ لپک کر میری قربت کا متلاشی رہا کرتا تھا،
اب مجھے اپنے کمرے میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرے ہاتھ کے غیر ارادی طور پر اس سے مس ہو جانے پر یوں مجھے پرے جھٹک دیتا تھا گویا کسی مکروہ چیز سے چھو گیا ہو۔ شادی کے کوئی 3-4 ماہ بعد میری زندگی میں وہ رات آئی جس کی مجھے طلب رہی تھی، مگر کس طرح؟ میں سوچتی ہوں کاش وہ نہ ہی آئی ہوتی۔ اگر شادی اسی کا نام ہے تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ کبھی زندگی میں شادی مت کرنا، یا کم از کم من چاہے مرد سے ہرگز نہ کرنا۔ اس نے مجھ سے جو سلوک کیا وہ زبان پر لاتے ہوئے میں پسینوں میں نہا جاتی ہوں۔ میں اس قید میں روز جیتی اور مرتی تھی۔ ممی کا جب فون آتا وہ مجھے میاں کو قابو کرنے اور اس کی دولت جائیداد کو اپنے نام کروانے کے گر بتایا کرتی تھیں۔ انہیں کیا خبر تھی میں یہاں کس بے بسی کے عالم میں زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ وہ جسے کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا، آج اسے رضا نے بھری محفل میں کوئی غلطی ہو جانے پر بے دریغ تھپڑ مار دیا تھا۔ جس کے لیے دنیا جہاں کی نعمتیں دسترخوان پر بچھی ہوتی تھیں اور ممی پاپا ہزار لاڈ نخروں کے ساتھ اسے کھلایا کرتے تھے، آج اسے نوکروں کی طرح ناپ تول کر بچا کچا کھانا پلیٹ میں پکڑایا جاتا تھا۔ میں پریگننٹ ہوئی تو بھی اس معمول میں فرق نہ آیا۔ اسی طرح گھر میں جھاڑو پونچھا کرتی، کھانا پکاتی، کپڑے برتن دھوتی، باجی کے بچوں کو پڑھاتی، ان کے لیے نت نئے کھانے بناتی اور پھر اپنے حصے کا بچا کچا کھا کر صبر و شکر کے گھونٹ پی لیتی۔ کبھی کبھی تو ان کے ظلم اتنے بڑھ جاتے کہ مجھ سے مرغن کھانے بنوا کر اپنے لیے علیحدہ کرنے کے بعد مجھے اپنے لیے روٹی کے ساتھ ٹماٹر، پیاز اور آلو سے گزارا کرنے کا آرڈر ملتا۔ جب خوراک کا یہ عالم ہو تو جسم پر فرق پڑنا لازم تھا۔ میں جو گلابوں سے بنی، پھولوں سے سجی، ہری بھری شاخ ہوا کرتی تھی، سوکھ کر کانٹا بنتی گئی۔ چہرے کی گلابیاں زردیوں میں بدل گئیں۔ وجود کا گداز ہڈیوں کے ڈھانچے میں ڈھل گیا۔ جو 3-3 ہزار کے سوٹ پہنا کرتی تھی، اب 2-2 ہفتے ایک ہی معمولی سے بدرنگ کپڑوں میں گزارا کرتی۔ حسن کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ باقی کہاں رہتا ہے؟ مجھے کوئی دیکھ لیتا تو شاید یقین نہ کر پاتا کہ یہ وہی شازمین حسن ہے جس کی ایک جھلک بڑے بڑے زاہدوں کے زہد کو پانی بنا دیا کرتی تھی۔ پریگنینسی میں تو عورت کو دوہری غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں مجھے اپنے لیے پورا نہیں پڑتا تھا، اور ظلم تو یہ تھا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کیا تھا۔ ڈیلیوری کے وقت شاید قسمت کو مجھ پر ترس آ گیا جو ممی امریکہ چلی آئیں۔ رضا اس وقت تک ایمبولینس طلب کر چکا تھا۔ مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں آپریشن کے بعد 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، لیکن مجھے جانے کیوں ان سے رتی بھر انس محسوس نہیں ہوا۔ وہ ان لمحوں کی پیداوار تھے جن کا تصور بھی میرے لیے انتہائی روح فرسا تھا۔ ممی میری حالت زار دیکھ کر کچھ اندازہ لگانے کی کوششوں میں تھیں۔ میں مسلسل ظلم سہتے سہتے تنگ آ چکی تھی، اس کف سے رہائی چاہتی تھی، سو ڈھکے چھپے انداز میں ممی کو حقیقت حال بتا دی۔ وہ تو سنتے ہی غضب کے آسمان کو چھو گئیں۔ رضا کو خوب سنائیں۔ جواب میں اس نے بھی کچھ کم نہ کیا۔ ممی نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ وہ مجھے واپس وطن لے جانا چاہتی تھیں۔ رضا نے دونوں بچے اپنے پاس رکھ لیے اور ممی مجھے لے کر واپس پاکستان آ گئیں۔ انہیں بھی سانپ کے 2 سپولیوں کو پالنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ یہاں آ کر میں کتنا عرصہ سائیکیٹرسٹ کے ہاں زیر علاج رہی۔ میرا دماغی توازن الٹ گیا تھا۔ مجھ پر دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ محبت کی یہ شادی میرے لیے آگ کا توق ثابت ہوئی تھی۔ ناظرین و حاضرین و سامعین، اطلاع عرض ہے کہ ہم لوگ ضلع چکوال سے خوشاب جانے والی سڑک پر مڑ چکے ہیں۔ یہاں سے وادی کلر کہار 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس میں سے ہم نصف فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ اور اب سردار قیوم صاحب کے بیان کے مطابق خوبصورت باغات، فلک بوس پہاڑوں، شفاف چشموں، آبشاروں، سبززاروں، پھولوں سے لدی پگڈنڈیوں، پرندوں سے بھرے جنگلوں اور قدیم تاریخی مقامات سے مزین وادی کلر کہار سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یاسر و جمال کی بآواز بلند مشترکہ اناؤنسمنٹ نے یک لخت مجسموں کی طرح خاموش ایمن، سحرش اور نیرج کو ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تھا۔ اف توبہ، کتنی دل دہلا دینے والی عبرتناک اور دہشت ناک سٹوری تھی۔ ایمن نے جھرجھری سی لی تھی۔ لگتا ہے کسی اور دنیا میں چلے گئے تھے ہم۔ ہائے ویسے بیچاری پر کتنا ظلم ہوا۔ نیرج کے لہجے میں تعصب تھا۔ اس پر ہی شاعر کہتا ہے کہ آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ نغمی نے چوں پاں کرتی پنکی کو گود میں لیتے ہوئے حسب معمول برجستگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایسے میں وہ لوگ ڈیڈی کی طرف متوجہ ہو گئے جو یاسر وغیرہ کو کلر کہار کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کلر کہار کا قدیم نام شاکلہ تھا، البتہ کہیں کلو کہر اور کلر کہار بھی بتایا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ریاست کشمیر کی سرحد یہیں تک سمجھی جاتی تھی۔ فتح سندھ محمد بن قاسم کے وقت یہ علاقہ قدیم راجگان کشمیر کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جب راجہ دہر کا بیٹا جے سنگھ عرب فوجوں کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگا تو سیدھا راجہ کشمیر کے دربار میں پناہ گزین ہوا۔
اس راجا نے اسے کلر کہار کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ڈیڈی، نیرج کو خود بدھ ہوئی تھی۔ بھائی وہ جو سردار صاحب ہیں نا، بڑے عاشق ہیں اس وادی کے، ان کے پاس ڈھیروں معلومات کا خزانہ ہے۔ 2 دنوں میں انہوں نے پوری ہسٹری رٹا دی تھی مجھے اور ارباب کو۔ جب وہ لوگ وادی پہنچے تو شام سر پر آ چکی تھی۔ تھکن اور بھوک کے باعث کہیں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ریسٹ ہاؤس پہنچے، غسل کیا، کھانا کھایا اور سب پڑھ کر سو گئے۔ تاحد نظر ایک وسیع باغ تھا۔ اس کے بیچوں بیچ شفاف پانی کی نہر بہہ رہی تھی۔ نہر کے کنارے کنارے سرو کے درخت قطار کی شکل میں لگے ہوئے تھے۔ درختوں کی شاخیں پانی کی لہروں سے اٹکیلیاں کر رہی تھیں۔ کچھ فاصلے پر نہر کے ارد گرد درختوں کی بے تحاشا بہتات تھی۔ کچھ اس خوبصورتی سے ناشپاتی، شہتوت، آڑو خوبانی، جامن، آم، لوکاٹ اور آلوچے کے باغات نے نہر کو گھیرے میں لے رکھا تھا، جیسے نہر کا ان درختوں سے مسافہ کرنے کا پروگرام ہو۔ نہر کے کنارے لگے ان درختوں پر انگور کی بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ پھر خوبصورت بل کھاتی لہراتی گاتی نہر کے ارد گرد اور باغ کے وسط میں ارد گرد پھول ہی پھول تھے۔ اوف، لگتا ہے جیسے ہم پھولوں کے سمندر میں آ گئے ہوں۔ سیرش اس خوابناک اور ارمان پرور ماحول میں کھو کر رہ گئی تھی۔ اس باغ کا نام باغ صفا برصغیر میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے رکھا تھا۔ وہ 1519 میں اس مقام سے گزرا تھا۔ ڈیڈی نے سردار صاحب سے لی گئی معلومات کی پٹاری میں سے چن کر ایک اطلاع فراہم کی۔ فضا میں کوئل، بلبل، مور اور چکوروں کی آوازوں کے ساتھ چھن چھن شاں شاں کی گونج بھی ایک تواتر سے سماعت میں در آ رہی تھی۔ ڈیڈی، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ جمال باغ میں لگی ہوئی پھولوں سے لدی ہوئی سرسبز و شاداب کیاریوں کو بغور ملاحظہ کرتا ہوا باپ سے دریافت کر رہا تھا۔ ڈیڈی نے کچھ دیر تک کان لگا کر آواز پر غور کیا، پھر ارباب خالو کی طرف مستفسرانہ نظروں سے دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ آبشار گرنے کی آواز ہے، پہاڑ پر سے آ رہی ہے۔ انہوں نے چپلیں اتار کر پاؤں نہر کے ٹھنڈے پانی میں ڈالتے ہوئے غور کرنے کے بعد جواب دیا تھا۔ کچھ تو سحر ہے اس مقام میں جو دنیا بھر سے سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔ سہیل بھائی نہر کے کنارے کھلے پھولوں کی ہوشربا مہکار اپنے اندر سمیٹتے ہوئے توصیفی انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ سبزے کا رنگ اس قدر گہرا تھا جیسا کہ زمرد کا ہوتا ہے۔ اوپر پہاڑ سے یاسر وغیرہ اتر کر نیچے آئے تو انہوں نے بڑی صراحت سے اس کا ذکر کیا۔ انکل، اوپر سے دیکھنے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے باغ میں زمرد کے رنگ کا چمکدار قالین بچھا ہو، اور پتہ ہے اوپر پہاڑ پر ایک چشمہ بھی ہے، بہت بڑا۔ ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس بھی ہے ادھر۔ وہاں سے نیچے اترنے کے لیے بڑی خوبصورت سی ڈھلوانی دیوار نما گزرگاہ ہے، یاسر پورے جوش و خروش سے بتا رہا تھا۔ حاضرین میں سے کئی ایک مچل اٹھے اوپر جانے کے لیے۔ ارے بھائی، پہلے کچھ کھا پی لو پھر چلتے ہیں اکٹھے، ڈیڈی اور ارباب خالو کہتے رہ گئے، مگر وہ کہاں سننے والے تھے۔ بھائی اتنا چل پھر کر اب اوپر چڑھنا اپنے بس میں نہیں ہے۔ نغمی نے تو صاف انکار کر دیا۔ سیرش کو بھوک نے ستایا ہوا تھا۔ مہوش پھولوں کی ازلی دیوانی تھی۔ وہ تو آ کر کیاریوں میں ایسی گھسی بیٹھی تھی کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ سہیل بھائی بیچارے روتے ہوئے پنکی کو چپ کرانے کے جتن کر رہے تھے۔ بزرگ خواتین میں سے کسی کو بھی اس وقت خجل خوار ہونے کا شوق نہیں تھا۔ یاسر اور جمال خوب اچھی طرح نظارہ لوٹ کر واپس آئے تھے۔ سو بے قرار ہو کر اٹھنے والے قافلے میں ایمن، نیرج اور طلحہ شامل تھے۔ طلحہ نے ساتھ کے لیے اسد کو بھی گھسیٹ لیا تھا۔ اونچائی سے باغ کا نظارہ نہایت دل فریب تھا۔ پھولوں کے ارغوانی، زرد، سفید، گلابی تختے مل کر کسی خوبصورت پرنٹ کے مخملی، ملائم، وسیع و عریض قالین کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے لگے درختوں کے گھنے جھنڈ اس قدر دلکش لگ رہے تھے کہ بیان سے باہر تھا۔ اسد اور طلحہ حسب معمول سیاست اور اقتصادیات کے خشک موضوعات پر نہایت لگن سے سیر حاصل تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ وہ دونوں ان سے قدرے ہٹ کر چلتے ہوئے مہویہ سے ارد گرد کے روح پرور نظارے دیکھتے ہوئے تبصرہ کرنے میں مگن تھیں۔ مان نیرج کی نظر سامنے ریسٹ ہاؤس سے نکلتے بندے پر پڑی۔ وہ نشیب کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کی جیپ کھڑی تھی۔ ایمن، ایمن! اس نے ساتھ چلتی ایمن کا بازو شدت جوش سے دبا کر متوجہ کیا۔ وہ دیکھو، وہی آدمی۔ کون، کہاں؟ ایمن اس ناگہانی آفتاب کے ٹوٹنے پر چونک پڑی تھی۔ ارے وہی مشکوک شخص، سبز آنکھوں اور گوری رنگت والا، لمبا سا خوبصورت مرد، وہ جو اس دن سپر مارکیٹ میں نظر آیا تھا بک سٹال پر۔ وہ دیکھو جا رہا ہے نیچے کی طرف۔ نیرج کے دبے دبے لہجے میں محسوس کیا جانے والا جوش و خروش تھا۔ ایمن نے نیرج کی نظروں کے تعاقب میں ادھر دیکھا۔ ارے ہاں، یہ تو وہی ہے، مگر یہ ادھر کدھر؟ ایمن کی آنکھوں میں بھی الجھن در آئی۔ یہ تو واقعی خاصی مشکوک بات ہے، اور جب میں کہتی تھی تب۔ اپر ہینڈ ملتے ہی نیرج تیز ہو گئی تھی۔ اس وقت ایک انہونی بات ہوئی۔ اس شخص کو شاید ان کی نظروں کے تعاقب کا احساس ہو گیا تھا۔ دفعتاً اس نے پلٹ کر دیکھا۔ انہیں دیکھ کر ایک لمحے کو وہ ٹھٹکا تھا۔
پھر سر جھٹک کر دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ وہ سن سی ہو کر رہ گئیں۔ نیرا جانے کون ہوگا یہ؟ اس کے ٹھٹکنے سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پہچان چکا ہے۔ ایمن کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اسد اور طلحہ وغیرہ ادھر چشمے کے پاس بھی رک گئے تھے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں، چلو آؤ چلیں واپس۔ وہ ننھے ننھے کومل ہاتھ بڑی مہویت سے چنبیلی موتی اور نسرین کے پھول چن رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں نسرین کے زرد پھولوں کا گچھا تھا جسے وہ اپنے ہم عمر دوسرے بچے کو دکھا کر کہہ رہا تھا، بھائی یہ نسرین کے پھول ہیں، مگر وہ کچھ اور بھی تو ہیں، یلو کلر کے پھول، ان کا کیا نام ہو سکتا ہے؟ پاپا نے بتایا تھا انہیں جعفری کہتے ہیں۔ وہ دیکھو شانی لالا کے پھول کتنے زیادہ ہیں یہاں تو ہر طرف فلاور پیڈز ہی نظر آ رہی ہیں، کتنے زیادہ پھول ہیں نا، اتنے تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھے، کہیں یہ پھولوں کا دیس تو نہیں ہے مانی؟ شانی نے کچھ سوچتی ہوئی نظروں سے مانی کو دیکھتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ ہاں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، پاپا ہی صحیح بتا سکتے ہیں اس بارے میں۔ شانی نے کندھے اچکائے تھے۔ پاپا بتا رہے تھے گلداؤدی کے پھول بھی یہاں ہوتے ہیں، وائٹ کلر کے، وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ مانی ادھر ادھر کیاریوں میں نظروں سے کھوج رہا تھا، اس لیے کہ وہ رات کے وقت کھلتے ہیں۔ نیرج جو بڑی دیر سے ان کی گفتگو اور حرکات و سکنات نوٹ کر رہی تھی، بالآخر ان کی باتوں میں کود پڑی۔ دونوں چونک کر اس کی سمت پلٹے اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ نیرج کو یہ دیکھ کر بڑی خوشگوار سی حیرت ہوئی کہ بچے خلاف امید گھبرائے بھوکلائے ہرگز نہیں تھے، بڑے سکون اور وقار سے کھڑے تھے، حالانکہ عمریں ان کی یہی کوئی 4 ساڑھے 4 سال کی ہوں گی۔ تم لوگ کون ہو اے خوبصورت اور ننھے اور پیارے فرشتوں؟ مقامی لوگوں میں سے تو نہیں لگتے ہو؟ وہ بڑی بے تکلفی سے ان کے گال چھوتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی۔ ہم لوگ چھٹیاں گزارنے یہاں آئے ہیں، ویسے تو ہم باہر رہتے ہیں نیو یارک میں، یہاں پاپا کو ایک کام تھا پاکستان میں، وہ ہمیں بھی ساتھ لے آئے۔ اب جب تک پاپا کا کام ختم نہیں ہوتا ہم یہیں رہیں گے۔ ہمارا یہاں بڑا سا گھر ہے ادھر گاؤں کے پاس، مگر آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شانی نے تفصیل بتانے کے بعد نہایت سنجیدگی سے اس سے دریافت کیا تھا۔ میں کون ہوں؟ اس نے اپنی طرف انگلی کر کے جیسے خود سے پوچھا۔ بھائی میرا نام نیرج ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے یہاں آؤٹنگ پر آئی ہوں، اور اب سمجھ لو کہ تمہاری دوست ہوں، ٹھیک؟ اس نے دوستی پکی کرنے کے لیے دونوں سے ہاتھ ملائے۔ تمہاری ممی ساتھ نہیں آئی؟ نہیں، وہ تو اللہ کے پاس ہوتی ہیں، شانی نے نہایت سادگی سے جواب دیا۔ نیرج چند ساتھ کو دیکھتی رہ گئی، پھر دونوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر پیار کرنے لگی۔ چلو کوئی بات نہیں، بریو گڈ بائے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، باہر رہنے کے باوجود تم لوگوں کی اردو اچھی خاصی پختہ ہے، یہ کیسے؟ پاپا اور تانیہ پھپھو نے سکھائی تھی، وہ کہتے ہیں آفٹر آل ہم لوگ پاکستانی بچے ہیں، مانی نے سینہ پھلا کر جواب دیا۔ نیرج بے ساختہ ہنس پڑی۔ پھر تینوں مل کر نہر کے کنارے لگے پھولوں کو اکٹھے کر کے پانی کی لہروں کے حوالے کرنے کا کھیل کھیلنے لگے۔ آج ان کا کلر کہار جھیل دیکھنے کا پروگرام تھا، جس کے لیے سردار صاحب نے کوئی گز بھر کے تعریفوں کے تھان لپیٹے تھے۔ بقول ان کے وادی کی خوبصورتی کا منبع کلر کہار جھیل ہے۔ شیشے کی طرح شفاف چمکتی دمکتی جھیل ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک قریباً 2.5 کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ جھیل کے جنوبی کنارے پر جدید طرز کا ایک اسنیک بار کھلا ہوا تھا، جس کے پہلو میں چھوٹا سا خوبصورت پارک تھا۔ جھیل کی سب سے منفرد چیز اس کے 3/4 حصے پر مشتمل اینٹوں اور پتھروں سے تعمیر شدہ انگریزی حروف ٹی کی شکل کا راستہ تھا، جو اسنیک بار سے شروع ہوتا تھا۔ یہ راستہ جھیل کے اندر پانی میں بنا دیا گیا تھا، جسے طے کر کے لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر جھیل کی سیر کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اسنیک بار سے کولڈ ڈرنک اور برگر وغیرہ کا وافر ذخیرہ جمع کرنے کے بعد وہ لوگ سیدھا ٹی کی شکل میں بنے اس پختہ راستے کی سمت آ گئے۔ راستے کے دونوں اطراف لگی رنگ برنگی لائٹس نے راستے کو گویا کہکشاں بنا ڈالا تھا۔ اچھا اب سمجھا میں کہ سردار صاحب نے جھیل کی سیر کے لیے سر شام آنے کو کیوں کہا تھا۔ ارباب خالو نے ارد گرد کی خوبصورتیوں کو آنکھوں میں سمیٹتے ہوئے تفہیمی انداز میں سر ہلایا تھا۔ شام پڑنے کے بعد ساری لائٹس آن کر دی گئی تھیں۔ ان روشنیوں کا عکس رستے اور جھیل کے پانی پر بڑی دلفریب رنگینیاں پیدا کر رہا تھا، اور جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کے طلسم کو مزید دوآشا کر دیا تھا۔ قسم سے میرا تو دل چاہ رہا ہے یہیں کہیں جھیل کنارے کٹیا بنا کر پڑ رہوں ہمیشہ کے لیے۔ علامہ اقبال نے بھی ایسے ہی حسین مناظر سے محصور ہو کر اپنی نظم ایک آرزو تخلیق کی ہوگی۔ سہیل بھائی مدوشی کیسے انداز میں کہہ رہے تھے۔ وہ لوگ اب کشتیوں میں سوار ہو کر ارد گرد کے کیف پرور نظاروں کا لطف لے رہے تھے۔ کشتی کی خوب ساری سیر کے بعد جب وہ لوگ اتر کر اسی ٹی شیپ کے ذریعے سے گزر کر اسنیک بار میں آئے تو نیرج کو ایک بار پھر حیرت کا دورہ پڑا، لیکن یہ حیرت اس نے اپنے تک ہی محدود رکھی کہ ساتھ میں سبھی بیٹھے تھے
البتہ موقع پا کر ایمن کے پاس پہنچ کر دبے دبے انداز میں اسے مطلع کیا۔ ایمن وہی شخص اسنیک بار میں موجود ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ دونوں بچے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کہیں یہ ان بچوں کو اغوا کر کے تو نہیں لے جا رہا؟ نیرج اس شخص کو بچوں کو کولڈ ڈرنکس پکڑاتے دیکھ کر سرگوشی کے انداز میں ایمن سے بات کر رہی تھی، مگر آثار تو ایسے نہیں لگتے۔ ایمن نے بھی چپکے سے جواب دیا تھا، پاپا میں اسپرائٹ نہیں لیتا۔ اس لمحے شانی کی آواز اس کے کان میں پڑی، او سوری بیٹا، میرے ذہن سے ہی نکل گیا، ٹھہریں آپ کے لیے پیپسی منگواتا ہوں۔ ہائے، ایمن اور نیرج کی متعجب نظریں بے یقینی کے عالم میں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ یہ تو ان کے پاپا ہیں، مگر اتنے پیارے مزاج کے خوش خلق بچوں کا ایسا درست مزاج باپ۔ نیرج کو اس کا خاصا قلق ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے بظاہر جیسا نظر آتا ہے اندر سے ایسا نہ ہو، ہماری کون سی اس سے دو بدو بات ہوئی ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیرج ایمن کے خیال سے متفق ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ پہاڑ کی چوٹی پر بنے بابا سخی باہو کے مزار کی زیارت کر رہے تھے، اور بھی بہت سے لوگ زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پوری فیملی کے ہمراہ یہ ان کا آخری تفریحی پروگرام تھا، کیونکہ شام کو ڈیڈی، ارباب خالو، شاہ بانو آنٹی اور زیب خالہ کا کوچ کا ارادہ تھا۔ سہیل بھائی، اسد اور طلحہ کا پروگرام بھی بن گیا تھا جانے کا۔ ان تینوں کا پروگرام یہ تھا کہ ایک آدھ ہفتے بعد اپنے کام وغیرہ دیکھ کر دوبارہ آ جائیں گے۔ اس دوران باقی لوگ اچھی طرح سے انجوائے کر لیں گے۔ پورے مزار پر شیشے کا کام اس قدر خوبصورتی اور مہارت سے کیا گیا تھا کہ دور سے ہی جگمگ جگمگ کرتا دکھائی دیتا تھا۔ دربار پر موروں اور کبوتروں کی بہت بڑی تعداد جمع تھی۔ کبوتروں کے جھرمٹ نے گویا پورے دربار پر سایہ کیا ہوا تھا۔ مور دربار پر حاضری دینے کے سے انداز میں اپنے دیدہ زیب پنکھ پھیلائے رقص کر رہے تھے۔ نیرج کی بے ارادہ اٹھتی نظر ایک بار پھر ساکت ہو کر رہ گئی۔ کچھ فاصلے پر کونے میں شانی اور مانی نہایت انہماک سے موروں کو دانہ ڈال رہے تھے۔ نیرج نے نظر بچا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بزرگ حضرات دربار کے اندر تھے اور باقی لوگ متوجہ نہیں تھے۔ وہ آہستگی سے ان کی طرف کھسک آئی۔ ہیلو! اس کے متوجہ کرنے پر وہ دونوں پلٹے، اور پھر اس کو دیکھ کر ایک دوستانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے باری باری ہاتھ ملانے لگے۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ ہم نے اس دن کے بعد آپ کو کافی تلاش کیا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا ادھر جھیل کنارے، اسنیک بار میں، شاید ساتھ میں آپ کے پاپا تھے۔ آپ نے دیکھ لیا تھا تو آئیں کیوں نہیں؟ مانی کو خاصا ملال ہوا۔ میرے ساتھ اور بھی کافی لوگ تھے چندا۔ اس نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ چلیں بیٹا۔ اسی لمحے وہی بھاری گمبھیر آواز کان پڑی۔ وہ پلٹی اور چند ثانیے کو کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میں نے آپ کو 2-3 جگہ دیکھا ہے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا دماغ پر زور دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انداز میں خاصی شائستگی تھی، جس نے نیرج کو کچھ حوصلہ دیا۔ پاپا، یہ ہماری فرینڈز ہیں۔ نیرج آنٹی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آؤٹنگ پر آئی ہوئی ہیں، بہت اچھی ہیں یہ۔ اور آنٹی یہ ہمارے پاپا ہیں، ان کا نام افندی ہے۔ شانی نے فوراً ہی تعارف کے تمام مراحل طے کر لیے تھے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ شانی اور مانی اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ افندی کے انداز میں خاصی مروت تھی۔ نیرج حیران تو ہوئی، پھر ایمن کی بات یاد آئی کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو جیسا نظر آتا ہے۔ ہاں یہی بات ہوگی۔ اس نے ایمن کے تجزیے پر اتفاق کر ہی لیا۔ بہت پیارے بچے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ۔ وہ دونوں کے گال چھوتے ہوئے بے اختیاری کسی کیفیت میں انہیں پیار کر رہی تھی۔ آپ آئیے نا کبھی غریب خانے پر، افندی نے دعوت دی تھی۔ ضرور جی، اب اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ شانی مانی کو الوداعی پیار کر کے وہ ایمن لوگوں کی طرف لوٹ آئی تھی۔ شام کو ڈیڈی وغیرہ کا واپسی کا پروگرام تھا، ساتھ میں باقی رہ جانے والوں کو بھی لے لیا۔ تم لوگوں کو ایک خاص مقام دکھانا ہے۔ کلر کہار کی رومان پرور سرزمین کی لوک کہانی کے کچھ آثار ہیں راستے میں۔ ارباب خالو نے گاڑی گاؤں کے جنوب میں بالکل پولیس اسٹیشن کے سامنے جا کر روکی تھی، جہاں ٹھنڈے پانی کی نہر کے کنارے ایک مزار تھا۔ مزار کے ساتھ سرگودا جانے والی سڑک گزرتی تھی۔ یہ ملکہ شمس رانی کا مزار ہے۔ ڈھول بادشاہ کا مزار یہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر دور موضوع گفالہ میں واقع ہے۔ لیکن یہ دونوں موصوف کون ہیں خالو جان؟ اسد کی الجھن بھری آواز نے گویا سب کے جذبات کی ترجمانی کی تھی۔ ملکہ شمس رانی اور ڈھول بادشاہ قدیم لوک کہانی کے 2 کردار ہیں۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ دونوں جب ایک طویل جدائی کے بعد ملے تو فقیری اختیار کر لی اور نگر نگر پھرنے لگے۔ ڈھول بادشاہ نے اپنا سارا اقتدار، دولت اور مال اسباب چھوڑ دیا تھا، اور شمس رانی نے محلوں کی پرتعیش زندگی کو ٹھوکر مار کر درویشی اختیار کر لی تھی۔ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے، نیرج نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ جہاں عشق سچا ہو، جذبے کھرے ہوں، دل صاف ہوں، وہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوا کرتا۔ اسد کے ٹھہرے ہوئے انداز میں بڑی رسانیت اور سنجیدگی تھی۔ ہاں یہ ڈائلاگ آپ نے ہی جھاڑا ہے نا؟
اسد کے منہ سے خلاف مزاج بات سن کر سہیل بھائی اچھے خاصے ورتائے حیرت میں پڑ گئے تھے۔ اپنے دلی جذبات کی ترجمانی تو نہیں کر رہے؟ احمد نے بھی چھیڑخانی میں شمولیت کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ بزرگ پارٹی کچھ فاصلے پر آئندہ کے پروگرام سیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اسد نظریں چرا کر سامنے دیکھتے ہوئے موضوع کسی اور سمت لے گئے تھے۔ نیرج نے برا سا منہ بنایا، ان سے کبھی ذرا لگاوٹ کی بات سننے میں نہ آئے گی، پتھر بھی ان سے کچھ نرم دل ہی ہوتے ہوں گے۔ ارے نہیں بھائی، میرے بھائی کا دل بڑا خوبصورت ہے اندر سے، بس مزاج کو سادہ اور بردبار ہے۔ نغمی نے فوراً سے پیشتر نیرج کی دل گرفتگی اور رنجیدگی ختم کرنے کے لیے پیش بندی کی تھی۔ ہاں، ان کی طبیعت کی سادگی تو میوزیم میں رکھنے کے قابل ہے۔ وہ جل ہی تو گئی تھی، جانے والے سبھی رخصت ہو گئے تھے اور اب وہ لوگ واپس ریسٹ ہاؤس لوٹ آئے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے ساری عمر انہیں میرے وجود کا احساس نہیں ہوگا، ایسے ہی رہیں گے بیگانے سے، اجنبی سے۔ آج اسے کچھ زیادہ ہی احساس ہو رہا تھا اسد کے روکھے پھیکے عام سے رویوں کا، وگرنہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ اسد تو شروع سے ہی ایسے تھے، اپنی پڑھائی اور سنجیدگی کے حصار میں لپٹے۔ تمہیں شاید اس لیے بھی زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ اتنے خوبصورت اور رومان پرور ماحول میں بھی ان کے مزاج کی برف نہیں پگھلی۔ احمد نے بڑا جاندار تجزیہ کیا تھا اس کی پسماندگی کا۔ خیر میری بلا سے، اس نے تنک کر کندھے اچکاتے ہوئے واش روم کا رخ کیا تھا۔ بابا سخی باہو کے مزار کے بعد اکثر ہی اس کا شانی مانی اور افندی سے ٹاکرا ہونے لگا۔ ریسٹ ہاؤس میں نچلا بیٹھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ یاسر و جمال تو صبح سے کھا پی کر لمبے چوڑے پروگرام بنا کر نکل لیتے۔ سارا پھپھو اور امی ادھر ادھر گاؤں کی عورتوں سے باتوں میں لگ جاتی۔ پنکی کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو نغمی ریسٹ ہاؤس میں ہی رہتی تھی۔ سہرش اس کے ساتھ مدد کے لیے موجود رہتی۔ یوں بھی وہ گھومنے پھرنے کی اتنی شوقین نہیں تھی۔ البتہ ایمن اور نیرج خوب خجل خوار ہوتی۔ ایمن تو کبھی سست پڑ کر بیٹھ رہتی، مگر نیرج کو گھر میں ٹکنا نہیں آتا تھا، اکثر کسی نہ کسی جگہ ان لوگوں سے ٹاکرا ہو جاتا۔ شانی مانی کے اصرار پر ایک بار وہ ان لوگوں کے گھر بھی گئی۔ دونوں بچوں کے توسط سے اس کے اور آفندی کے درمیان حائل تکلف کی دیوار بھی کافی سے زیادہ گر چکی تھی۔ وہ ششدر تو اس دن رہ گئی جب آفندی نے اسے اندر کی بات بتائی، میں نے بچوں کے ساتھ جھوٹ بول رکھا ہے کہ ان کی ماں مر چکی ہے۔ وہ مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اور میں اس کی موت برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اسے زندہ رہ کر موت کی دعائیں مانگتے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح اس نے مجھے لمحہ لمحہ موت دی ہے۔ میرے اعتماد، میری غیرت اور میری محبت کا خون کیا ہے، اسی طرح میں بھی اسے سسکا کر مردوں سے بدتر زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت صفاق لہجہ تھا اس کا۔ نیرج کی رگوں میں دہشت امیز سنسنی سی دوڑ گئی، اسے آفندی کے لہجے میں کچے خون کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا آفندی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے سرخ وحشت زدہ چہرے کو دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں کے سرخ ڈورے اس کی بے رحمانہ سوچ کے عکاس نظر آ رہے تھے۔ اس نیچ فطرت عورت نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ فریب کا ڈرامہ رچایا، مجھے جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا۔ یہ خبر نہ ہونے دی وہ جھوٹی ہو چکی تھی، میری سیدھی سچی محبت کے قابل نہ تھی، بے وفائی اس کی قوم میں شامل تھی، سو اس نے کی۔ میں اسے دل سے اور اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں، مگر بطور سزا اسے اپنے سامنے عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے اسے ڈھونڈنے پاکستان آیا ہوں۔ اس کے شعلہ سما لہجے میں انتقام کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ نیرج خاموش سی ہو کر رہ گئی، اس نے بھی اس کی کیفیت کو محسوس کر لیا، پھر بات بدلتے ہوئے نرمی سے مسکرایا، او آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پریشان کر دیا، چلیں کوئی اور بات کرتے ہیں۔ میرے بچوں پر تو نہ جانے آپ نے کیا جادو کر ڈالا ہے، ہر وقت آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اتنا مس تو کبھی انہوں نے مجھے بھی نہیں کیا ہوگا جتنا آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو کرتے ہیں۔ بہت عادی ہو چلے ہیں آپ کے، میرا بھی ان کے بغیر دل نہیں لگتا۔ وہ دونوں کو بازوؤں کے حصار میں لے کر پیار کرنے لگی تھی، جانے کیا کشش تھی ان بچوں میں کہ اسے سب کچھ بھول جاتا تھا۔ آفندی کا دکھ سن کر اس کے دل میں اس کے لیے بہت سی ہمدردی جمع ہو گئی تھی، بیچارہ عورت کا ڈسا ہوا تھا۔ ہزار رنگ ہوتے ہیں سیدھی سادی زندگی کے بھی، کہیں عورت پر غیر انسانی ظلم کی داستانیں عبرت جگہ دیتی ہیں اور کہیں مرد مظلومیت کی قطار میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ اس جگہ کو تخت بابری کہا جاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر شہنشاہ بابر نے اپنی فوج سے خطاب کیا تھا، آفندی بتا رہا تھا، تخت کو چار اطراف سے چنبیلی کے پودے کی فوار کی مانند پھیلی شاخوں نے گھیر رکھا تھا۔ آپ بھی ڈیڈی کی طرح معلومات فراہم کرنے کے بڑے شوقین دکھائی دیتے ہیں۔ نیرج ہنس پڑی تھی، وہ اس وقت باغ میں پھر رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کی فیملی سے ملا تو نہیں، البتہ آپ لوگوں کو اکثر انجوائے کرتے خاص جگہوں پر دیکھا ہے، مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات، چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مل کر محبتوں کی ڈور میں بندھے ایک دوسرے کی سنگت میں فطرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں تو لگتا ہے جنت گویا زمین پر اتر آئی ہو۔ مجھے تو حسرت ہو رہی ہے ایسی فیملی میں رہنے بسنے کی، مل کر چلنے سے بہت سے مسائل غیر محسوس طریقے سے حل ہو جاتے ہیں۔
اکیلا انسان بھلا کتنی دور چل سکتا ہے شرائع زندگی پر۔ اس کی بات پر افندی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کتنی ہی دیر دیکھتا رہا۔ ان سبز آنکھوں میں اپنے لیے چمک اور نرمی کا احساس تو بہت پہلے نیرج کو ہو چکا تھا اور وہ بڑی خوبصورتی سے گریز برتتی رہی تھی، مگر اب اسے لگتا تھا آفندی کی آنکھوں کے خاموش جذبے مچلتے بھڑکتے وارفتہ شعلوں میں بدل کر شور مچانے لگ پڑے ہیں، اور وہ اس حدت امیز شور سے بہت خائف رہتی تھی۔ نیرج، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو میرے ساتھ مل کر چلنے کا حوصلہ رکھتا ہوگا؟ کیا کوئی ایسا نہیں مل سکتا؟ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے سوال کر رہا تھا۔ کیوں نہیں، بہت سے ایسے مل جائیں گے۔ اپنی گھبراہٹ اور حواس باختگی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے نظریں کترا کر آہستگی سے جواب دیا تھا۔ آگے بڑھ کر جرأت رندانہ سے کام لیتے ہوئے اس نے اس کے کومل ہاتھوں کو نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں کی پناہ میں لیتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نیرج سرتاپا جھنجھنا اٹھی، ہاتھ خوفزدہ ہو کر یوں کھینچے جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ تم نے جواب نہیں دیا نیرج۔ کیا میں سمجھوں کہ تمہیں میری جسارت ناگوار گزری ہے؟ یہ شاید 2 بچوں کا باپ ہونے کی وجہ سے۔ پلیز آفندی، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بولنے سے روک دیا۔ آپ جانتے ہیں ان بچوں کے مضبوط حوالے سے پہلے آپ میرے لیے ایک مشکوک اجنبی کے سوا کچھ بھی نہیں تھے۔ مجھے پتہ ہے نیرج، تم جس طرح میرے بچوں پر جان دیتی ہو، میرا خیال رکھتی ہو، اس طرح کوئی بھی نہیں بے غرضی سے کرتا۔ آج کے دور میں کسی کو فرصت ہے کہ رک کر کسی کی خواہشات، کسی کی ضروریات کا کھوج لگاتا پھرے؟ بڑی بے رحم ہو گئی ہے یہ دنیا۔ شام دھیرے دھیرے سرکتی ہوئی پہاڑوں کی چوٹیوں سے وادی کے دامن میں پھیلے باغات پر اترتی چلی آ رہی تھی۔ نہر کے پانی میں ڈھلتے سورج کی نارنجی کرمزی کرنیں عجیب بہار دکھا رہی تھیں۔ پھولوں کی دل فریب مہک نے اور ارد گرد کے باغ صفا کے دلکش مناظر نے طلسماتی فضا کو کچھ اور کشش امیز بنا دیا تھا۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں ہے نیرج کہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ مجھے تمہاری ذات کی کشش نے اسیر کر ڈالا ہے نیرج۔ مغرب کی آزاد کھلی فضاؤں میں پلنے والے بندوں کے ساتھ یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ ان میں مصلحت کوشی اور گریز پائی کی خو نہیں ہوتی۔ 2 ٹوک بے باک کھرے انداز میں کہہ گزرتے ہیں۔ اپنے سے محض چند منٹ دور کھڑے آفندی کی نگاہوں کے وارفتہ شرارے اس کی ساری ہمتوں کو ریزہ ریزہ کیے جا رہے تھے۔ اس کے بے باک لہجے کی گرمی اور شوق نے نیرج کو حجاب کے حصار میں لپٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم نے مجھے زندگی کے ایک انوکھے سرور سے آشنا کرایا ہے نیرج۔ اور نیرج کے اندر کہیں عجیب سی آسیت برسنے لگی۔ اس کے اندر بہت مختلف قسم کے جذبے سر ابھارنے لگے۔ جذبات کے ان پہلوؤں کے متعلق اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے اپنی یہ کیفیت بڑی عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے اندر کے اس خلا اور تشنگی سے اس سے پہلے وہ کبھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ آفندی نہایت فیلہانہ انداز میں اسے تک رہا تھا۔ یہ حسین شام اپنی ابھی جس میں گھل رہی ہے، تیرے پیرہن کی خوشبو ابھی جس میں کھل رہے ہیں، میرے خواب کے شگوفے، ذرا دیر کا ہے منظر، ذرا دیر میں افق پر کھلے گا کوئی ستارہ، تیری سمت دیکھ کر وہ کرے گا کوئی اشارہ، تیرے دل کو آئے گا پھر کسی یاد کا بلاوا، کوئی قصہ جدائی، کوئی کار نامکمل، کوئی خواب ناشگفتہ، کوئی بات کہنے والی کسی اور آدمی سے، ہمیں چاہیے تھا ملنا کس عہد مہرباں میں، کسی خواب کے یقین میں، کسی اور آسماں پر، کسی اور سرزمین میں۔ اوف اللہ، ہائے اماں جی، اتنا درد ہو رہا ہے اور کسی کو کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ اگر انتقال ہو گیا تو یہیں کہیں میرا بھی مزار بن جائے گا۔ ہائے اللہ میاں جی، وہ پاؤں پکڑے واویلا مچا رہی تھی۔ کس نے کہا تھا لوکارٹ کے درخت پر چڑھنے کو؟ خبر بھی ہے اس کی شاخیں کتنی نازک ہوتی ہیں۔ ایک تو تمہارے اوٹ پٹانگ شوق اور بے وقوفانہ حرکتوں کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ نغمی زخم صاف کرتی ہوئی ساتھ میں ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہی تھی۔ نہر کے کنارے کے درخت سے گر کر چوٹ کھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن کے لیے اسے بستر کا ہو کر رہنا پڑا۔ آرام کرنے کے بعد دوسرے دن وہ شانی لوگوں کی طرف آئی تو آفندی نے بے تابانہ اس کو کندھوں سے تھام لیا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ ایک دن نظر نہیں آئی تو یوں لگا جیسے میری بینائی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ یہ ایک دن ایک صدی کی طرح گزرا ہے۔ وہ اس کی دیوانگی کے اظہار پر پسینے پسینے ہو گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اپنے کندھے چھڑوا کر وہ شانی مانی کی طرف متوجہ ہو گئی جن کے چہرے اس کی جدائی میں مرجھا کر رہ گئے تھے۔ اس نے خود بھی ان لوگوں کی کمپنی کو بہت مس کیا تھا۔ اپنے زخم کے متعلق بتایا تو جہاں بچوں کے چہروں پر پریشانی کے بادل منڈلائے، وہاں آفندی کے انداز میں بھی اپنائیت امیز بے چینی اور اضطراب در آیا۔ کیسے لگی چوٹ؟ ڈاکٹر کو دکھایا، دوا لی، پٹی بدلوائی۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے اپنی فکرمندی کا اظہار کرتا رہا۔ شام کو اسد وغیرہ بھی لوٹ آئے۔ زخم کے متعلق سبھی نے حسب توفیق اسے پوچھا۔ اسد نے زخم دیکھا اور پھر خاموشی سے پٹی بدل کر ایک سائیڈ کو ہو گیا۔
اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایسی سنجیدگی اور ٹھہراؤ کا راج تھا جو اس کی بردبار اور پروقار شخصیت کا خاصہ رہا تھا۔ نیرج کے اندر دور کہیں بغاوت سر اٹھانے لگی۔ کیا اس طرح میں ساری عمر ان سرد برفیلے رویوں سے جذبات کی گرمی کا کھوج لگانے کی صحیح ناکام کرتی رہوں گی؟ اتنے برس بیت گئے ہیں اس مضبوط جائز شرعی بندھن کو، مگر اس نے آج تک اس کا ایک معمولی سا اظہار بھی نہیں کیا۔ دل کی جگہ برف کا تودہ فٹ ہے سینے میں کب تک یوں ہی اس برف زار سے زندگی کی حرارت تلاش کرنے کی مہم جاری رکھوں گی؟ اس نے سوچا، بہت سوچا، اور پھر فیصلہ کر لیا، اور رات کو علیحدگی میں ایمن کو بتا دیا کہ شروع سے ہی اس سے شیئر کرتی رہی تھی یہ معاملہ۔ ایمن اس کی بات سن کر کتنی ہی دیر ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے جواب نہیں دیا ایمن، میں نے تم سے ساری صورتحال سامنے رکھ کر کوئی مناسب سا مشورہ مانگا تھا۔ جب ایمن کی طرف سے سکوت کا دورانیہ ناقابل برداشت حد تک طویل ہوتا گیا تو بالآخر اس نے خود ہی سناٹے کا پردہ چاک کر دیا۔ نیرج، میں سوچ رہی ہوں لاپرواہ اور جلد باز تو تم ہمیشہ سے رہی ہو، اور اس مطلون مزاجی کے باعث خاصی حماقتیں بھی کرتی رہی ہو، مگر خطرناک حد تک بے وقوفی اور عاقبت نااندیشی کا مظاہرہ تو آج تک اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تم غالباً اپنے موقف پر غور کرنا بھول گئی ہو۔ تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے، اگر خدا نخواستہ اس پر عمل درآمد کر بیٹھو تو کس قدر طوفان برپا ہو جائے گا پورے خاندان میں، کتنا عظیم سانحہ ہوگا پوری فیملی کے لیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کس طرح خاندان کے فخر و ناز اور وقار کی بلند و بالا عمارت ایک جھٹکے سے زمین بوس ہو جائے گی۔ اتنی دل دہلانے والی باتیں تو نہ کرو نا اب۔ کیا مجھے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ تم سب گواہ ہو، اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اسد کے پتھریلے خوش رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور نہ مستقبل میں اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ اتنا قریب ترین رشتہ ہونے کے باوجود وہ مجھ سے بیگانوں سے بڑھ کر سلوک کرتے ہیں۔ میں کب تک صبر کی سل سینے پر رکھ کر ان کے پلٹ آنے اور پگھل جانے کا کربناک انتظار کرتی رہوں گی؟ میں ساری عمر سولی پر لٹک کر نہیں گزار سکتی۔ اور یوں بھی ایمن دیکھو، ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ ساری عمر ممتا سے محرومی کے عالم میں گزار دیں؟ میرے وجود میں انہیں ممتا مل جائے گی، ان کی زندگی سنور جائے گی۔ اسد کو تو اور بہت سی اچھی لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ نیرج، خدا کے واسطے اپنی احمقانہ دلیلیں اپنے پاس رکھو، اور اس بات کو بھی دل میں رکھو، کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ تمہاری اسد بھائی سے کوئی منگنی نہیں ہوئی، جو ایک ٹوٹ گئی تو دوسری ہو جائے گی۔ تمہارے ساتھ ان کا نکاح کا بندھن ہے، جس کے تحت وہ شرعی طور پر تمہیں چھونے کے پوری طرح مجاز ہیں، تم پر استحقاق رکھتے ہیں ہر طرح کا۔ شادی تو اب ایک لحاظ سے فارمیلٹی کا نام ہے، کیونکہ تم قانونی اور شرعی نقطہ نظر سے ان کی ہو چکی ہو۔ نکاح ٹوٹ جانے کا مطلب ہوتا ہے طلاق، اور طلاق کا مطلب ہوتا ہے عورت کی زندگی کی سب سے بڑی بدبختی اور عظیم ترین ذلت آمیز سانحہ، جس کے بعد وہ مر جانا پسند کرتی ہے۔ تم کیوں زندگی کو گڈے گڑیا کے کھیل سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی؟ اب تم بچی نہیں ہو، منمانی کرنا، خاطریں کرانا اور واویلا مچا کر سب کو متوجہ رکھنا اور بات ہے۔ ایسے ناز نخرے تو یہاں ہنس کے اٹھانے کو تیار رہتے ہیں، مگر اپنی اس فتح یابی کو جواز بنا کر ان سے رسوا کن اور ناقابل برداشت حد تک اذیتناک فیصلہ منوانا قطعی مختلف بات ہے۔ مجھے تم سے ایسی خود غرض اور خود پسندی کی توقع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اسد سے بات کروں گی، انہیں مجبور کروں گی کہ وہ خود سے ایسا سٹیپ لے لیں۔ یقیناً وہ خوش دلی سے مان جائیں گے، کیونکہ وہ بھی تو مجھ سے پیچھا چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہوں گے۔ نیرج پر ایمن کی ناراضگی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ سو جاتے ہوئے افندی کو اپنے گھر کا پتہ دے دیا۔ جواب مصلحتاً ابھی تک نہیں دیا تھا، پہلے اسے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ ہموار کرنا تھا۔ سو فیصلہ کر لینے کے باوجود اس کے جذبوں کو پذیرائی نہیں بخشی تھی، البتہ سوچ کر جواب دینے کو کہا تھا۔ شانی اور مانی نے بہت سارے وعدوں سمیت اسے رخصت کیا تھا۔ وادی کلر کہار سے واپسی پر سبھی اداس اور خاموش سے تھے۔ وہاں قیام کے ان 2 ہفتوں نے انہیں ان حسین مناظر سے سجی دلربا وادی کا بہت عادی بنا دیا تھا۔ شروع میں ملاقات پر اکثر وادی میں قیام کے حوالے سے باتیں ہوا کرتی تھیں، خوشگوار یادوں کے صندوقچے کھلتے ہی چلے جاتے تھے، پھر رفتہ رفتہ سبھی اپنے اپنے کاروباری زندگی میں مگن ہو گئے۔ فقط ایک دل تھا جو ہنوز وادی کے دلفریب مناظر کا اسیر بنا ہوا تھا۔ چھٹیاں ختم ہونے پر وہ لاہور واپس چلی گئی تھی۔ امتحانات کے تھکا دینے والے مراحل سے گزر کر وہ طویل عرصے کے بعد واپس اسلام آباد آئی تو ان دنوں سہرش کے لیے رشتہ کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات شروع ہو گئے تھے۔ اس دن شام کو کچھ لوگوں نے سہرش کے سلسلے میں آنا تھا۔ اتفاقاً ڈیڈی کا فون بھی آ گیا دوپہر کو کہ ان کے کچھ جاننے والے رات ڈنر پر آ رہے ہیں۔ گھر میں پہلے ہی مہمانوں کا خاصا جھنجھٹ تھا۔ امی نے زیب خالہ اور سارا پھپھو وغیرہ کو بھی بلوا بھیجا تھا آنے والوں سے بات چیت کے لیے۔ سو انہوں نے ڈیڈی کو کہہ دیا،
آپ ایسا کیجیے گا، ڈنر کے لیے اپنے مہمانوں کو بلیو اسکائی لے جائیے گا، کام کا آج بہت رش ہے۔ چلو اچھی بات ہے، ڈیڈی نے ان کی تجویز پر صادر کیا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، جب نارمل قسم کے مہمان بہت زیادہ آ جاتے تھے تو ڈیڈی انہیں کسی مناسب چارجز والے ہوٹل میں لے جاتے تھے۔ سیرش کے فائنل سیمسٹرز ہو رہے تھے، وہ رٹا لگانے میں مگن تھی۔ نیرج جانے کس موڈ میں تھی کہ چائے وغیرہ کے اہتمام کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی تھیں۔ امی نے جمال کو بھیج کر ایمن کو بھی بلوا بھیجا تھا۔ نغمی تو دوپہر سے ہی آئی بیٹھی تھی۔ نیرج کی لاپرواہ طبیعت رنگ لائی، پلیٹیں ٹرالی میں رکھتے ہوئے بے دھیانی کے عالم میں ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئیں۔ صدیوں بعد کچن کی شکل دکھنے کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ ایمن نے اسے چڑھایا تھا۔ نغمی بھی ٹمی کی انگلی تھامے کہیں سے آن موجود ہوئی تھی۔ اس پر شاعر یہ کہتا ہے، کومل ہاتھوں کو عادت ہے نازک چیزوں توڑنے کی، اب دل کے کانچ کھلونے سے تم ایسی شرارت مت کرنا۔ ایک تو میں تمہاری اس شاعرانہ رقص سے بڑی عاجز ہوں، موقع بے موقع پھڑک اٹھتی ہے۔ خیر اس بار تو بڑے موقع سے پھڑک اٹھی ہے، سوچ لو تم، اب دل کے کانچ کھلونے سے تم ایسی شرارت مت کرنا۔ ایمن نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑی ذومعنی بات کہی تھی۔ وہ سمجھ کر بھی کندھے اچکا کر انجان بن گئی تھی۔ اے نیرا، فارغ ہو تو کل میرے ساتھ چلنا ذرا کمپلیکس ہاسپٹل، پنکی کو اس کی چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے، دانت نکال رہی ہے یہ، اس وجہ سے مزاج بہت چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، قابو میں ہی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، کل پک کر لوں گی تمہیں، ٹائم لے کر شام کو فون پر بتا دینا مجھے۔ دوسرے دن وہ زیب خالہ کے ہاں چلی آئی۔ نغمی ادھر ہی آئی ہوئی تھی میکے میں۔ کافی دیر تک ہارن بجانے پر جب کوئی نہیں نکلا تو گاڑی لاک کر کے وہ اندر کی سمت بڑھ گئی۔ سارے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ خالہ جان، نغمی، ارے بھائی کوئی ہے؟ اسی لمحے تولیے سے سر رگڑتے سفید کرتے پاجامے میں ملبوس اسد نکل کر سامنے آ گئے۔ السلام علیکم۔ وہ خالہ اور نغمی لوگ نظر نہیں آ رہے۔ اس نے آواز کا والیوم دھیما کرتے ہوئے دریافت کیا۔ امی پڑوسن خالہ کے ہاں گئی ہیں ان کے عیادت کرنے، اور نغمی بات لے رہی ہے، آؤ بیٹھو تم۔ وہ لاؤنج میں کاٹ میں لیٹی پنکی کی طرف آ گئی۔ شکر تھا بچی تو تیار تھی، اب خود پتہ نہیں میم صاحبہ کتنی دیر لگائیں گی، وہ کوف سے سوچ رہی تھی۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسد نے دریافت کیا تھا۔ انداز میں وہی ازلی سنجیدگی اور برفیلا پن تھا، کوئی احساس جو چھو کر گزرا ہو کہ اس سے محض چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی یہ دلربا لڑکی پوری کی پوری اس کی ہے۔ دفعتاً ایک خیال بجلی کسی سرحد سے نیرج کے دماغ میں کوندا، اس بات کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا اسد کہ آپ ارباب خالو اور ڈیڈی وغیرہ کو بتا دیں کہ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں اور اس زبردستی کے بندھن سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ اس نے عجلت کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے گولا داغ ڈالا تھا۔ اتنی غیر متوقع بات سن کر وہ بے طرح چونک کر سر ایک جھٹکے سے اٹھا کر اس کی سمت متوجہ ہوئے تھے، جہاں چہرے پر سنجیدگی تحریر تھی۔ کیا تمہاری طرف سے بھی یہی خیالات ہیں؟ کتنی ہی دیر چپ رہنے کے بعد انہوں نے سپاٹ انداز میں دریافت کیا تھا۔ جی بالکل یہی سمجھ لیجئے۔ اس کے آلات دماغ میں یہی بات تھی کہ وہ مروتاً اب تک ناپسندیدگی کے باوجود محض اس کی خاموشی کو اس کی رضا جان کر مصلحتاً چپ ہو رہے تھے۔ چنانچہ ایک سیکنڈ کا توقف کیے بنا اس نے بصیرت سر ہلا کر تائید کی تھی۔ خیال تھا کہ اس طرح اسد کو حتمی فیصلہ کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اسد بالکل خاموش بیٹھے اس کا چہرہ جانچ رہے تھے، گویا حقیقت کی پیمائش کر رہے ہوں۔ اسی لمحے نغمی آ گئی، سو بات آگے نہ بڑھ سکی۔ اس سے بہرحال کچھ سکون مل گیا تھا کہ گیند اسد کی کورٹ میں ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اب یقیناً فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا تھا۔ چیک اپ کروانے کے بعد وہ لوگ نکل ہی رہی تھیں، تب دفعتاً نغمی کی نظریں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے نکلتی گلابی کپڑوں میں ملبوس لڑکی پر پڑیں۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی نغمی نے نیرج کو ٹہوکا دیا۔ اے نیرا، وہ لڑکی دیکھو، شازمین لگ رہی ہے نا؟ ارے ہاں یہ تو وہی ہے۔ نیرج نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد اسے پہچان لیا۔ ابھی وہ متذبذب سی کھڑی تھیں کہ اسی لمحے شازمین نے بھی پلٹ کر دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک لہرائی۔ یہ تم ہی ہو نا نغمی؟ اور نیرج کچھ ساتھ جھجک کر دور کھڑے رہنے کے بعد بالآخر وہ ان کی طرف بڑھ آئی اور بڑی گرم جوشی سے گلے ملنے لگی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے انداز میں اصلی نخوت اور تکبر کے بجائے خلوص اور اپنائیت کی مہک تھی۔ رسمی حال چال پوچھنے کے بعد شازمین خود ہی کہنے لگی، آؤ کہیں چل کر بیٹھتے ہیں، مجھے تو یہ چھوٹی بہت ستا رہی ہے، میں گھر چلوں گی، پلیز مائنڈ نہیں کرنا۔ نغمی نے سلیقے سے معذرت کر لی، پھر نیرج سے گاڑی کی چابی لے لی۔ شازمین کے پاس اپنی گاڑی موجود تھی، مگر تم ڈرائیو کیسے کرو گی پنکی کے ساتھ؟ چلو میں پہلے تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ نیرج کو پریشانی تھی، ارے نہیں بھائی، بڑے آرام سے ڈرائیو کر لوں گی، پنکی سو چکی ہے، اسے ساتھ والی سیٹ پر لٹا دوں گی۔ اوکے شازمین، پھر بات ہوگی تم سے۔
وہ اور شازمین گاڑی میں بیٹھ کر جناح سپر کی طرف نکل گئیں۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ 2 آنکھیں ہاسپٹل سے ان کے تعاقب میں تھیں اور اب بھی برابر یہ تعاقب جاری تھا۔ ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں سکون سے بیٹھ کر انہوں نے باتوں کا آغاز کیا۔ نیرج واضح طور پر شازمین میں تبدیلی کے آثار محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کی باتوں میں تصنع اور تکبر کے بجائے زندگی کی تھکا دینے والی سچائیوں کی بات تھی۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے نیرج، اپنی ماں کو آئیڈیالائز کر کے میں نے اپنی تباہی کا سامان خود پیدا کیا۔ میرے نفس کی کمزوری نے مجھے یہ دن دکھائے۔ میز کی سطح کو ناخن سے کھرچتی وہ بڑی دل گرفتگی اور ملال کے عالم میں بتا رہی تھی۔ نیرج کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر اپنی ٹیبل کی سمت بڑھتے ہوئے آفندی پر پڑی۔ ایک لہجے کو دل کی ساری مرجھائی کلیاں کھل گئیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ آفندی کی نظریں شازمین کے وجود پر گویا منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ تو بالآخر میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا شازمین بیگم، پھنکارتے ہوئے سر لہجے پر بڑبڑا کر شازمین نے سر اٹھایا اور پھر اس کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ آپ رضا؟ اس کی لرزیدہ آواز میں دہشت سی تھی۔ ہاں میں، تم کیا سمجھتی تھی میں تم تک نہیں پہنچ سکوں گا؟ تمہاری ماں اگر تمہیں پاتال کے نیچے بھی چھپا دیتی تو بھی میں ایک نہ ایک دن نکال لاتا۔ کہ دھاگا الجھا ہی ہے، ٹوٹا تو نہیں ہے نا؟ تم پر آج بھی میرے سارے جائز اختیارات ہیں۔ رضا پلیز مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے کہ میری روح میرے ضمیر کے ہاتھوں روز پھانسی پر چڑھتی ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں آپ کے بخشے ہوئے زندان میں ستم سہ کر دم توڑ دیتی۔ آپ بیٹھ جائیے۔ آفندی اور شازمین پلیز تم بھی اپنا آپ سنبھالو ورنہ تماشا بن جائے گا۔ یہ پبلک پلیس ہے، مجھے آرام سے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ کون ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کے؟ نیرج کی نگاہوں میں تو زمین و آسمان گھوم کر رہ گئے تھے۔ ایسے تابڑ توڑ دھماکے ہوئے اعصاب پر کہ خیال کا ہر زاویہ اپنی جگہ منجمد سا ہو کر رہ گیا تھا۔ دونوں کی مبہم سی گفتگو اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی اور اس ہولناک انکشاف نے اسے پتھر کا بنا کر رکھ دیا تھا۔ آفندی شازمین کا شوہر تھا اور شازمین اس کے دونوں بچوں کی ماں تھی۔ شازمین کا کہنا تھا کہ اس کے میاں نے طلاق دے دی تھی اور آفندی کی داستان کے مطابق اس کی بیوی نے بے وفائی کی تھی۔ وہ اپنی جگہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ شازمین کا ظالم سفاک بے رحم شور آفندی تھا۔ آفندی کی سابقہ شخصیت کا سارا حسن بکھر کر رہ گیا تھا۔ ایک دم ہی نیرج کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ نیرج اگر تم شازمین کی فرینڈ ہو تو ضرور اس نے تمہیں اپنے اوپر بیتی اذیتناک گھڑیوں کی کہانی سنائی ہوگی۔ یقیناً تمہاری تمام ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی۔ بلکہ تم ہی کیا، جو بھی سنے گا وہ فطری طور پر مجھ جیسے بندے کو سفاک اور درندہ صفت انسان سمجھے گا۔ مگر مجھے اپنی دوست سے دریافت کر کے صرف اس سوال کا جواب اس سے دلوا دو کہ اگر میں اتنا ہی سفاک، ظالم اور اذیت پسند شخص تھا تو اس نے مجھ سے طلاق کیوں نہیں لے لی؟ اتنی الٹرا ماڈرن اور اثر و رسوخ والی ہونے کے باوجود چپ چاپ میری جلائی گئی اذیت کی بھٹی میں کیوں سلگتی رہی؟ کیوں خاموشی سے میری بے دام غلام بنی رہی؟ ہاں یہ بات سوچنے کی ہے۔ نیرج یک لخت چونکی تھی۔ اس کی متصفرانہ نظروں کے جواب میں شازمین کی نگاہیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ وہ بے چینی سے ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ اس سے پوچھو نہ، جہاں اپنی المناک داستان سنائی تھی وہاں اپنے کارنامے پر روشنی کیوں نہیں ڈالی؟ اپنی ذات کی کمی سامنے کیوں نہیں لائیں؟ آخر کوئی تو بات تھی نہ جو اتنی محبت کرنے والا، جان نچھاور کرنے والا مرد یک لخت پتھر بن گیا۔ آفندی کی آواز چنگاریاں اڑا رہی تھی۔ شادی سے محض ایک دن پہلے مجھے خبر ملی تھی کہ میں کس ہوشیاری سے بیوقوف بنایا گیا ہوں، مگر وہ وقت ایسا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے سابقہ محبوب نے مجھے یہ کہا تھا، تم تو سہرا لگا کر دستخط کر کے اسے حاصل کرو گے، اور میں ان تکلفات میں پڑے بغیر ہی اس کو حاصل کر چکا ہوں۔ بڑی سہانی یادیں وابستہ ہیں ان حسین لمحات کی۔ بڑا اچھا وقت گزرا تھا ہم نے ایک دوسرے کی انتہائی قربت میں۔ آفندی کا چہرہ تو غیرت کے مارے سرخ تانبے کی طرح تپا ہی تھا، خود نیرج کا رنگ حیا کے مارے لال پڑ گیا۔ اس سے چہرہ اوپر نہ اٹھایا جا رہا تھا۔ انکشافات نے اس کو کنگ سا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بے اوسان سی ہوئی جا رہی تھی۔ یا الہی، یہ تیری دنیا بھی کارگاہ عجائب ہے، کیسی ہونی انہونی ہوتی رہتی ہے یہاں۔ شازمین کے زرد بھیگے چہرے پر ندامت کے آنسو لرز رہے تھے۔ میں آپ کی گنہگار ہوں رضا، مجھے جو چیز چاہے سزا دے لیجئے، مگر خدا را مجھے میرے بچوں سے ملوا دیجئے۔ میں آپ کا ہر ستم سہ لوں گی، مگر اب اپنے بچوں سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ میں مزید ممی کے کہنے میں آ کر دل پر پتھر نہیں رکھ سکتی۔ اب مزید ان کے اشاروں پر ناچنا میرے بس میں نہیں رہا ہے۔ یک لخت ہی نیرج کا دل اچاٹ ہو گیا۔ شازمین سے، رضا آفندی سے، اس کو ہمراہ گزارے وعدے کلر کہار کے حسین لمحات سے، اپنے آپ سے، اپنی سوچوں سے، ہر شے سے اکتا گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر اضطراب اور بےقلی کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نیرج تم کہاں چل دیں؟ بیٹھو نا، ابھی تو مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنا ہے، آفندی نے نرمی سے اس سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ پھر بات ہوگی، اس وقت ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے مجھے۔ اچھا شازمین، تم لوگ ذرا آپس میں جھگڑا نپٹاؤ،
میں شام میں تمہیں فون کر لوں گی۔ وہ ریسٹورنٹ سے نکل آئی تھی اور اب ایمن کو گھر بلوا کر اپنا بیڈ روم لاک کیے بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے لٹی پٹی بیٹھی تھی۔ تم جیسے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں قدم اٹھانے والے بیوقوف لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کتنا روکا تھا میں نے، اور مجھے کسی بات کا غم نہیں۔ دکھ ہے تو یہ ہے کہ تم نے حماقت کا اعلیٰ ترین ثبوت پیش کرتے ہوئے اسد بھائی سے اپنی ناپسندیدگی کا دھڑلے سے اعتراف کرتے ہوئے رشتہ توڑنے پر اصرار کیا۔ اب کیا ہوگا ایمن؟ وہ حقیقی معنوں میں پشیمان تھی، اور ایمن کتنی ہی دیر اس کے ساتھ سر کھپاتی رہی، بتاتی سمجھاتی رہی، سارے واقعات کا تجزیہ کر کے اس کے افعال پر تنقیدی نگاہ ڈالتی گئی، پھر آخر میں یہ کہہ کر چلی گئی کہ ان سب واقعات کی جزیات کو سامنے رکھ کر اب خود ایمانداری سے کسی نقطے تک رسائی حاصل کرو۔ وہ کتنی ہی دیر سوچوں کے جال سے الجھتی رہی۔ نیرج کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ایمن، یقیناً تم ہی اس کے اندر آنے والی اس اچانک تبدیلی کی وضاحت کر سکتی ہو۔ اسد ایمن کے روبرو بیٹھے سنجیدگی سے استفسار کر رہے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کس طرح جواب دے کہ نیرج کا بھرم بھی رہ جائے اور بات بھی بن جائے۔ اسد بھائی، بات کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے غلط فہمی کے۔ آپ کے سنجیدہ سے خاموش رویے سے وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ رشتہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، اور آپ اس سے خوش نہیں ہیں، اسی لیے اس تعلق سے وابستہ کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہیں کرتے، اور مصلحتاً خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کو اس الجھن سے بچانے کے لیے اس نے آپ کے سامنے اپنی ناپسندیدگی کا اقرار کیا تھا۔ اسد اس کی بات سن کر کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ایک دلکش مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ انہیں غالباً سب باتوں کی طرح یہ بھی نہیں پتہ کہ ہر شے اپنے وقت پر موقع محل کے مطابق مناسب لگتی ہے۔ پھر اس کے فائنل رزلٹ کا انتظار کیے بغیر رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی، اور اس واقعے کے محض 1 ماہ بعد وہ اسد کے بیڈ روم میں دلہن بنی انتظار کی کیفیت سے گزرتی اپنے گزرے کل کا احتساب کر رہی تھی۔ ایمن نے اس عرصے میں اچھی طرح اس کی برین واشنگ کر ڈالی تھی۔ سیدھی سی بات ہے رضا افندی کبھی تمہارا مسئلہ نہیں رہا تھا۔ اس کی ذات میں دلچسپی کی واحد وجہ اس کی پرسرار حرکات و سکنات اور چہرے کے عجیب و غریب سردمہر تاثرات تھے۔ تمہاری دلچسپی اور جنون کا اصل مرکز بچے تھے، جن کی کشش نے تمہیں افندی کو بھولنے اور نکاح ختم کرنے جیسے انتہائی اقدام کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ افندی میں دلچسپی کی وجہ اسد بھائی کا گریز ہرگز نہیں تھا، کیونکہ ان کا رویہ کون سا نیا تھا، وہ تو شروع سے ایسے ہی رہے تھے، اور تم اچھی طرح ان کے مزاج سے واقف تھیں۔ تمہیں پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انجانے میں اسد سے زیادتی کر گئی ہو، کیونکہ اسد بھائی کے مقام کی اہمیت تو شروع سے تمہارے دل میں مسلم رہی ہے۔ وہ مقام افندی بھی نہیں لے سکا۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اتنی آسانی سے شازمین کے حوالے نہ کراتیں، اور اس دن کے انکشاف کے بعد دوبارہ شازمین اور افندی کے لیے شانی مانی کی موجودگی میں تجدید تعلق کے لیے راہیں استوار نہ کرتیں۔ افندی کو درگزر سے کام لے کر شازمین کی خطائیں معاف کر کے سچے دل سے اپنانے اور نئے سرے سے زندگی شروع کرنے پر عزم نہ کرتیں۔ ارے بے وقوف، اسی لیے تو شروع سے میں کہتی رہی ہوں کہ تم اپنی ازلی جلد بازی اور بے پرواہی کے باعث خود اپنے لیے مصیبتیں مول لینے کی عادی ہو۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کے نتائج پر غور کر لیا کرو، کچھ سوچے سمجھے بغیر ہمدردی کی سبیلیں نہ اٹھائے پھرا کرو۔ اور وہ 100% ایمن کے تجزیے سے متفق ہو گئی تھی۔ سچ بات تھی، شازمین اور رضا افندی کی پاکستان سے اپنے دونوں بچوں سمیت راضی خوشی روانگی کے بعد ایک بوجھ سا اس کے سر سے اتر گیا تھا۔ غم تھا تو اسد سے اپنی حماقت امیز فرمائش کا، اور اب آنے والے لمحات کا سوچ سوچ کر دل ہول رہا تھا۔ اس نے خشک ہوتے گلے کے ساتھ سائڈ ٹیبل سے جگ میں پانی انڈیل کر پیا۔ خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اسد کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کے ہاتھ سے بے ساختہ گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ کومل ہاتھوں کو عادت ہے نازک چیزیں توڑنے کی، اب دل کے کانچ کھلونے سے تم ایسی شرارت مت کرنا۔ دروازے کا لاک لگا کر وہ بڑی بشاشت سے شعر پڑھتے ہوئے اس کے مقابل آن بیٹھے تھے۔ وہ حواس باختہ سی سر جھکائے دونوں ہاتھ اضطراب کے عالم میں مسلنے لگی۔ پانی پینے کے دوران اس نے گھونگھٹ پیچھے گرا دیا تھا، اور اب اسد کی موجودگی میں اتنی تاب نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھا کر نئے سرے سے گھونگھٹ نکالتی، سو جوں کی توں سن سی ہو کر بیٹھی رہ گئی۔ اسد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیے اور اس کی ہتھیلیاں کھول کر اپنی ہتھیلیوں سے مس کرتے ہوئے کہنے لگے، اتنا غصہ تھا مجھ پر کہ آتے ہی گلاس کی شامت لے آئیں؟ نہیں، غصہ تو نہیں آ رہا مجھے آپ پر، تو پھر کیا پیار آ رہا ہے؟ وہ شرارتی ہوئے۔ وہ ان کے اس قدرے بے تکلفانہ انداز پر اتنی متحیر تھی کہ شرمانا بھی بھول گئی، ایک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ اس طرح مت دیکھو بھائی، کہیں بندہ گزر ہی نہ جائے جان سے۔ انہوں نے یک لگ سارے فاصلے مٹا کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یار تم تو اپنی سادگی اور بیوقوفی میں ہی لوٹ لیا کرتی تھیں، آج اس قدر ہتھیاروں سے لیس ہو کر تو مجھے چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ اسد کی نگاہوں میں مچلتے لپکتے وارفتہ شرارے اس کے پاگل کر دینے والے حسن پر دیوانہ وار نثار ہو رہے تھے۔
ان کی نگاہ اور دست و لب کی جوشیلی حدتوں نے نیرج کے رہے سہے حواس بھی چھین لیے تھے۔ اب اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ ان کے کرخت تنبیہی لہجے پر اس نے ہراساں ہو کر ان کی سمت دیکھا۔ ان کے ہونٹ شرارتی ہو کر پھیل گئے، پھر اس پر جھک کر متبسم لہجے میں دھیرے سے گویا ہوئے کہ تم شروع سے ہی مجھے اپنی تمام تر حماقتوں اور لاپرواہیوں سمیت پسند رہی ہو، عرصہ ہوا دل کے تخت پر قابض ہو چکی ہو۔ بتایا اس لیے نہیں کہ میں نے سارے اظہار آج کے موقع کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ میرے انداز بیگانہ نہیں ہوتے تھے بیوقوف لڑکی، بلکہ تم چہرہ اور آنکھیں پڑھنے کے فن سے ناشنا رہی ہو۔ اگر کبھی غور سے ان آنکھوں میں جھانکا ہوتا یا چہرے پر لکھی تحریر پڑھی ہوتی تو اپنی شبیہ جھلکتی دیکھ لیتی۔ وہ کیا کہتا ہے شاعر کہ ضروری تو نہیں ہے لب سے کہ کہہ دوں داستان اپنی، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار محبت کی۔ کیا سمجھی میری نادان محبوبہ اور کم فہم شریک حیات، سمجھی بھی کہ نہیں سمجھی؟ لگتا ہے عملی مظاہرہ کر کے سمجھانا پڑے گا۔ وہ جو ان کی بیگانگی کے مظاہروں پر شاکی رہا کرتی تھی، اب ان کے دیوانہ پن کے شوق بے باک اظہار پر شدتوں سے بوکھلا گھبرا گئی تھی، بری پھنسی تھی۔ آخر اپنی کم عقلیوں اور حماقتوں کی سزا بھی تو بھگتنا تھی۔ ساری عمر اب ایسی شرارت دوبارہ کرنے سے بچنے کے لیے سزا ضروری بھی تو تھی نا۔ یہ سزا تو تھی، مگر خوبصورت سزا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔